پر جن ملکوں میں یہ ویژن کلیئر تھا, جہاں پر پولیٹیکل ول تھی اور سب سٹیک ہولڈرز کی سپورٹ تھی, وہاں پر اسلامک فائنانس جو اس نے بہت تیزی سے ترقی کی. اس کی سب سے بڑی مثال جو آپ کو میں دیتا ہوں وہ برطانیہ کی ہے. پاکستان کے اندرونی اور بیرونی قرضہ جو حکومتی قرضہ ہے وہ کیسے تبدیل ہوگا اسلامک میں, کیونکہ 80 کی دہائی میں بھی جب جلدی میں قانون بنا دیا گیا اس کا اسلامک بینکنگ کا, تو اس وقت اس میں پورا غور نہیں کیا گیا, اور وہ جلدی کی وجہ سے اور وہ جو ہے یعنی تفکر کی کمی کی وجہ سے وہ کچھ اس طرح کے قوانین بن گئے کہ جس سے یعنی وہ یہ مطلوبہ فائدہ تو کیا حاصل ہونا تھا, الٹا جو ہے وہ ایک نئے اس کا دروازہ کھل گیا بحث و تمیز کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today we have our guest speaker, Mohammad Farrukh Raza Sahab. He is the founder and managing director of Islamic Finance Advisory and Assurance Services, IFAS. He travels around the globe educating governments and businesses about Islamic finance. Farrukh Sahab holds an MBA in strategic management and brings on board exceptionally rich experience across various sectors of the Islamic finance industry. He has been playing a leading role in the development and growth of Islamic finance internationally, where he led and managed groundbreaking high-profile projects at policy levels with governments, central banks, and regulatory authorities, and at commercial level with institutional clients in multicultural and multilingual business environments. He lectures on Islamic finance in many reputed universities worldwide and speaks several languages and excellent command on English, French, and Urdu. We are fortunate to have him as a distinguished speaker here at IPS in this webinar. His topic is implementing the Federal Shariat Court judgment on riba, addressing the how. So we can have a bilingual approach to this presentation. We have audiences who can understand English and Urdu both. Most of them would probably like to listen in Urdu more than English. So over to you, sir. Thank you once again. بہت شکریہ جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آئی پی ایس کا ممنون ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے تجربات کا مختصر سا حصہ آپ کے ساتھ بھی بتا سکوں. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں. یہ پریزنٹیشن جو ہے یہ 18 جنوری 2023 کو میں نے پیش کی تھی آئی پی ایس کی مشترکہ ایونٹ میں جو کراچی میں ہوا تھا. اس میں آن لائن شریک تھا, تو میں خود حاضر نہیں ہو سکا کراچی, لیکن میں نے ریموٹ شرکت کی تھی. یہ اسی کی دوبارہ یعنی اس پریزنٹیشن کو دہرا رہا ہوں آئی پی ایس کے تقاضے پر. تو جو گزارشات میں اس میں کروں گا وہ گزارشات پہلے بھی پیش ہو چکی ہیں. دوبارہ کوشش کروں گا کہ ان کو اچھے طریقے سے اس میں ان کا احاطہ کیا جا سکے. تھوڑا سا اپنا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ مجھے کوئی تقریباً 20 سال ہو گئے اسلامک فائنانس انڈسٹری میں. یو کے میں قائم ہونے والے پہلے اسلامک بینک کی فاؤنڈیشن ٹیم میں شامل تھا. وہاں سے میرا یہ سفر شروع ہوا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے 50 سے زیادہ مختلف ممالک میں اسلامک فائنانس کے پروجیکٹس پہ کام کرنے کا موقع ملا, جن میں نئے ادارے قائم کرنا, جس میں اسلامک بینک, تکافل آپریٹرز, اسلامک فنڈز, مائکرو فائنانس وغیرہ وغیرہ شامل تھے. کئی نئی ملکوں میں سکوک جاری کرنے کا اس میں یعنی حصہ لینے کا موقع ملا. اور اس کے علاوہ بہت سا مجھے اللہ کے فضل سے موقع ملا بہت سی حکومتوں کے ساتھ دنیا بھر میں کام کرنے کا. آج یہ آئیفاس کے ادارے کے ساتھ کی وجہ سے ہم تقریباً کوئی 36 کے قریب مختلف ممالک کی حکومتوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. اور ہماری جو زیادہ ان کے ساتھ جو یعنی وہ کوشش ہوتی ہے وہ اسی پالیسی کے بارے میں کہ اسلامک فائنانس کے بارے میں کیا پالیسی بنائی جائے جس سے اسلامک فائنانس جو ہے وہ ایک ملک میں کسی بھی ملک میں وہ تیزی سے ڈیولپ کر سکے, وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے اس ملک کی اکانومی کے لیے, اس کی معیشت کے لیے, اس کی قوم کی حالت کی بہتری کے لیے, اور مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنی زندگی بہتر طور پر دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے وہ ایک بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں.
तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं आज गुजारिशात आपसे करूंगा वो ना तो कोई थ्योरी है जो किसी टेक्स्ट बुक से मिली है मुझे, ना वो मेरी अपनी कोई ख्वाहिशात का वो ख्वाहिशात की फहरिस्त है कि ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। जो भी गुजारिशात मैं आपसे करूंगा वो मेरे अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे, जो मुख्तलिफ किस्म के ममालिक, मुख्तलिफ नौ किस्म की वो जो है वो के हालात में वो मुझे हासिल हुआ, उसकी बुनियाद पे मैं बात करूंगा। और जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के जो इस वक्त मारूजी हालात हैं उनके तहत वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को फायदा उम्मीद है कि उससे पहुंच सकता। तो आज का जो मौजू है ये है फेडरल शरिया कोर्ट की जो जजमेंट गालिबन तीसरी दफा अब आई है गुज़िश्ता मेरे ख्याल है 2 या 3 दहाइयों में। वो यानी सूद की हुर्मत, पाकिस्तान में इस्लामी मालियाती निज़ाम का नफाज और उसके मुकम्मल अडाप्टेशन, यानी कि पूरे निज़ाम को वो जैसे उसके शरीयत के ताबे कर दिया जाए, ये तीसरी दफा ये वाक़या हुआ। तो अब इस पे जो बात हो रही है आजकल वो ये है कि जी अब इसका इतलाक होगा कैसे। मेरी जाती नज़र में ये बात अपने तौर पे खासी यानी मुझे अजीब मालूम होती है कि यानी जब एक मुल्क इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है और कुरान और हदीस में सूद की हुर्मत कतई तौर पर वाजे है, आईन पाकिस्तान में वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के तमाम निज़ाम जो हैं वो उसके इस्लामी शरीयत के तहत होंगे, तो उसमें फिर बार बार इसकी जरूरत पेश क्यों आती है। खैर ये आज हमारा वो मौजू नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं इसका तज़किरा इसलिए मैंने किया कि ये बात अपने तौर पर खासी अजीब है। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि शरीयत कोर्ट के मुताबिक 5 साल का अरसा दिया गया, जिसमें से 1 साल गालिबन इस बहस व तमहीज में गुजर चुका है कि जी अब किया क्या जाए और कैसे किया जाए। तो आज देखते हैं कि इस पे हम यानी क्या करना होगा, इसमें कौन सी चीज ऐसी हो सकती है जो यानी कौन कौन से अवामिल ऐसे हैं जो इसमें कार फरमा होंगे, वो चीजें जिनको देखना जरूरी है, वो चीजें जिनके ऊपर काम करना जरूरी है, और उनको कैसे आपस में मरबूत कैसे किया जाएगा। तो ये इसकी मेरी प्रेजेंटेशन का एक ओवरव्यू है। इसमें आप देख सकते हैं कि हम मुख्तलिफ चीजें जो हैं उन पर बहस करेंगे, और आप लोगों के जो भी सवालात हो वो या तो आप मेरी गुजारिशात के दौरान अपना जो है वो ये हैंड का वो साइन ऑन करके तो मुझे रोक सकते हैं, हम वहां पे मैं रुक जाऊंगा और हम उस पर बात कर लेंगे। या फिर आप चैट फंक्शन में सवाल लिखकर भेज दीजिए, फिर जब प्रेजेंटेशन के आखिर पे जाके मैं कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकूं। तो बात शुरू होती है जी सबसे पहले विजन से। हमारे यहाँ मसला ये है कि, और ये मसला बहरहाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में गालिबन इसी तरह से है अक्सर ममालिक में, कि विजन जो है एक तो वो वाजे नहीं होता और एक वो मरबूत नहीं होता आपस में। तो उसमें ये है कि भी हम लोग असल में चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले जो है वो तो हमें इस बात का तयन करना होगा कि हम असल में क्या चाहते हैं और क्या हम वाकई ये चाहते भी हैं या नहीं। तो ये जो इस वक्त शरिया कोर्ट की जो रूलिंग है कि भाई ये पाकिस्तान के 5 साल के अंदर पाकिस्तान के तमाम मालियाती निज़ाम जो है वो शरीयत के मुताबिक ढाल दिए जाने चाहिए, ये हमारा विजन है। क्या हम सब इस पर मुत्तफिक हैं, और क्या हम सब इसको एक ही तरीके से देख रहे हैं, और क्या हम सब इस पर ना सिर्फ ये कि इसके वो सही होने पे मुत्तफिक हैं बल्कि हम इसको अमल में आने पे भी मुत्तफिक हैं। क्योंकि जब विजन एक नहीं होगा, जब विजन वो जो है वो शेयर्ड नहीं होगा, तो उसके नतीजे में वो जो है बहुत सा वक्त, बहुत सी तवानाई वो ज़ाया होती चली जाएगी, और वो जो है वक्त गुजरता जाएगा और वो जो है ना वो कोई अपने अहदाफ जो है वो हासिल करने तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, वरना कम अज कम बहुत मुश्किल जरूर हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले एक निहायत वाज़े विजन का तयन जरूरी है, और उसके लिए बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि अगर हुकूमत एक वाइट पेपर या इस किस्म की कोई दस्तावेज जारी करे जिसमें वाज़े तौर पर यह बताया जाए, बहुत लंबी चौड़ी का दस्तावेज नहीं होनी चाहिए, वो 2 सफ़ों पर भी मुश्तमिल हो सकती है, लेकिन उसको वाज़े तौर पर उसमें लिखा जाए कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्यों ये बात कर रहे हैं, और हम इसको कैसे करने वाले हैं, इसमें यानी वो जो है क्या तरीकेकार किया जाएगा। उस विजन को तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अब स्टेक होल्डर्स का सही उर्दू तर्जमा मेरे इल्म में नहीं है इस वक्त, तो वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके, जिसमें यानी हुकूमती इदारे भी शामिल हैं, जिसमें मीडिया भी शामिल है, जिसमें दीनी इदारे भी शामिल हैं, जिसमें दूसरे ये हर किस्म के ये सिविल फौजी इदारे, तमाम दूसरे इदारे, कमर्शियल इदारे, वो सब शामिल हैं, उनको उस पे एक बात पे लाया जाए कि भाई ये दस्तावेज जो है ये हमारी उसका काम देगी विजन का,
یہ ہمیں کرنا ہے، اتنا ہمارے پاس وقت ہے اور اس کے لیے ہم ایسے منصوبہ بندی کریں گے۔ اس میں ایسی باتیں شامل کی جا سکتی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ، اس کی میں مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ میں مثال کے طور پہ اگر میں کراچی میں ہوں اور مجھے جانا ہے یعنی اسلام آباد، تو مجھے اس کے اوپر کچھ سوچنا پڑے گا کہ میری منزل کیا ہے، مجھے اس کا تعین میں کیسے کروں گا، مجھے اس کی ڈائریکشن میری کیسے پتہ چلے گی، میں اس کے لیے کیا منصوبہ بندی کروں گا، کیا مجھے چل کے پیدل جانا ہے، کیا مجھے جہاز پہ جانا ہے، کیا مجھے گاڑی پہ جانا ہے، ٹرین پہ جانا ہے، وہاں سے میں کیسے جاؤں گا، یہ سب چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے یہ اس میں لکھی جائیں کہ بھئی ایسے ایسے ہم اس کی ایک مثال کے طور پہ ایک روڈ میپ جاری ہوگا، جو اگلے 6 مہینے کے اندر روڈ میپ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ حکومت یہ ذمہ داری لے رہی ہے کہ 6 مہینے کے اندر روڈ میپ جاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس روڈ میپ کی جو وہ ہوں گے یعنی مختلف کمپوننٹس، ان کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا، اور اس طرح سے یہ جو 5 سال کے اندر ہم اپنا یہ ہدف حاصل کریں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ویژن کا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہے جو پاکستان کے عوام ہیں وہ اس کے اوپر پورے طریقے سے اعتماد کریں۔ اب آج کل سرکاری وہ جو ہے معاملات پہ اور ان سرکاری معاملات پر عوام کا جو اعتماد ہے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک ضروری امر ہے، اس کے بغیر یہ خاصا مشکل ہوگا، اس لیے کہ اگر جو ہے وہ ویژن کلیئر نہیں ہے، اگر ویژن جو ہے اس کو تمام سٹیک ہولڈرز کی سپورٹ حاصل نہیں ہے یا اس کو پبلک کا اعتماد حاصل نہیں ہے، تو وہ یعنی وہ ویژن جو ہے وہ آسانی سے کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ویژن کے بعد جو سب سے بڑی چیز آتی ہے وہ ہے پولیٹیکل ول، جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک حکومت کی کیا کہنا چاہیے، حکومت کا اس بات سے کمٹمنٹ کہ ہم یہ کریں گے۔ یہ کمٹمنٹ جو ہے یہ صرف حکومت کا وہ نہیں ہے، حکومت کے علاوہ اس میں دوسرے ادارے بھی شامل ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مقنن یا لیجسلیچر کا کام یہ، گورنمنٹ جو ہے وہ ویژن لائے گی، گورنمنٹ اس کو پورے سارے اس کو یعنی سسٹم کو کوآرڈینیٹ کرے گی، لیکن اس کے لیے کچھ قانون سازی کی ضرورت ہوگی۔ اس قانون سازی میں مقننہ یا لیجسلیچر کا رول انتہائی اہم ہے، جو ان کو سمجھنا پڑے گا، اور ان کو وہ اسی لیے وہ کمٹمنٹ چاہیے ہوگا کہ وہ ایک محدود اور مقررہ وقت کے اندر قانون سازی کریں گے جو اس کے مطلوبہ قانونی ضروریات کو پورا کر سکے۔ وہ تمام قوانین موجود ہونے چاہیے اور بن جانے چاہیے ایک مخصوص وقت کے اندر، جو پاکستان کی وہ جو ہے مالی نظام کو 5 سال کے اندر اندر مکمل طور پر اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے درکار ہیں۔ تو وہ کام جو ہے وہ مقننہ کا ہے، اور اس کے لیے ان کا اس ویژن کا واضح ہونا اور ویژن کو سپورٹ کرنا اور اس میں یہ ان کی یہ کمٹمنٹ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ریگولیٹرز میں پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور SEC بھی شامل ہیں۔ ان کی طرف سے بھی مکمل کمٹمنٹ چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے جو چیزیں ان کو درکار ہیں، جس میں نئے ریگولیشن ان کو لانے ہوں گے، جس میں ان کو اپنی کیپیسٹی جو ہے اندرونی کیپیسٹی اور مارکیٹ کی کیپیسٹی وہ پیدا کرنی ہوگی، اس کے لیے ان کو یہ کمٹمنٹ چاہیے کہ وہ جو بھی ان کو روڈ میپ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے، وہ اس کو پورے طریقے سے وہ اس پہ عمل کرنے اور اس ہدف کو پورا کرنے میں وہ پوری جان لڑائیں گے۔ اس کے بعد آتی ہے بات مارکیٹ پلیئرز کی۔ مارکیٹ پلیئرز کا بھی یہ ہے کہ اگر جو ہیں جو کمرشل ادارے ہیں یا غیر کمرشل ادارے، وہ اگر ساتھ نہیں دیں گے، وہ اگر اپنا یعنی وہ اپنی الگ دھن بجاتے رہیں گے یا اپنی الگ وہ کوششیں جاری رکھیں گے، کبھی کسی طریقے سے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے یا کسی طریقے سے اس میں تاخیر کی جائے، جو کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے اس قسم کا مسئلہ کہ تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ تبدیلی سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ لوگ وہ جو ہے وہ یعنی کسی بھی نئی چیز سے وہ قدرے خوفزدہ ہوتے ہیں یا کچھ، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ سب کا وقت ضائع ہوگا اور اس میں پریشانی ہوتی رہے گی۔ تو مارکیٹ پلیئرز جو ہیں ان کا آن بورڈ ہونا، ان کا اس سے متفق ہونا اور ان کا پورے طریقے سے کمٹ ہونا اس کے ساتھ، وہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے وہ جو دینی حلقوں کی۔ اچھا، دینی حلقوں کا بھی یہ ہے کہ کچھ ملکوں میں، جیسے مثال کے طور پہ ملائیشیا ایک سرکردہ اسلامی ملک ہے جس کی عموماً مثال دی جاتی ہے اسلامک فائنانس میں یعنی سب سے کامیاب مارکیٹ تیار کرنے کی۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی معاون ثابت ہوئی ہے، اور وہ ہے ان کے دینی حلقوں کا ایک بات پر وہ ارتکاز
کہ بھی ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے, اور جو بھی وہاں سے اس کا وہاں پہ جو سسٹم وضع کیا گیا ہے اس سے جو بھی چیز جاری ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی فتویٰ ہے, چاہے وہ کوئی گائیڈنس ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو تمام علماء جو ہیں ملک کے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کو یعنی وہ الجھاتے نہیں ہیں اس میں بحث میں. جبکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہر چیز میں الجھن پیدا کر دی جاتی ہے, اور یہ جو شریعت کورٹ کی جو رولنگ بار بار آ رہی ہے, اس کی بھی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ 1980 کی دہائی میں جب پاکستان میں پہلی کوشش کی گئی اس کو بینکاری نظام کو اسلامی نظام میں ڈھالنے کی, تو اس کے بعد سے علماء میں اتنی بحث شروع ہوئی کہ بھئی یہ جو ہے کیا اس میں جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کس چیز کو سود کہا جائے گا, کس چیز کو نہیں کہا جائے گا, اور یہ سب اس طرح سے کہ اس کی وجہ سے 40 سال اس میں گزر گئے ہیں, 43 سال گزر گئے ہیں, اور ابھی 43 سال کے بعد بھی ہم اس ابھی مبتلا ہیں کہ بھئی یہ جو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے. تو یہ بحث جو ہے یہ بہت زیادہ وقت اور توانائی کے ضیاع کا باعث بنتی ہے. اس لیے اس ویژن میں ان کو مختلف مکاتب فکر کے علماء کو شامل کرنا, ان کی وہ جو ہے تائید حاصل کرنا اور ان کے کمٹمنٹ حاصل کرنا اس میں بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ان کی سپورٹ, یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسٹیک ہولڈرز کا نام دیا, یہ سب لوگ اس کی سپورٹ ان کی ضروری ہے, ورنہ ان کے بغیر یہ بہت مشکل ثابت ہوگا. اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیشہ ہم اس میں اگر ان میں سے ایک بھی اسٹیک ہولڈر, خاص طور پہ اگر یہ دینی حلقے جو ہیں یہ اس میں ساتھ شامل نہیں ہوتے, تو ہم ایک اس میں یعنی دائرے میں گھومتے رہیں گے, کسی منزل پہ پہنچنا بہت مشکل ہے. اور اس کے بعد آخر میں باری آتی ہے میڈیا کی. تو آج کل میڈیا پہلے بھی ماشاءاللہ یعنی اس کا کیا کہنا چاہیے, جو پرنٹ میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا کا دور تھا, اب سوشل میڈیا کی برکت سے اب اتنے وہ ہو چکے ہیں بھانت بھانت کے یعنی اس میں موضوعات اور بھانت بھانت کی آراء, کہ ان کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہے. اور اس کا کوئی ایسا نظام وضع ہونا چاہیے کہ میڈیا کو یا کم از کم جو یعنی جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے, جو کلاسک میڈیا, اس کو کم از کم اپنے ساتھ شامل کیا جائے, تاکہ ان کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ, بلا وجہ کی الجھن اور اس قسم کے معاملات نہ دیکھنے میں آئے, جس سے خام خواہ لوگوں کی توجہ اس سے بٹے اور انتشار پیدا. تو یہ سب پولیٹیکل ول جو ہے یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. ایسے چونکہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں 36 ممالک میں مجھے موقع مل چکا ہے ذاتی طور پہ اس طرح کے وہ جو ہے پروجیکٹس میں, یعنی اتنا بڑا تو شاید کوئی نہیں ہوا ہوگا, لیکن اس سے ملتے جلتے پروجیکٹس اس میں جو اس سے کم درجے کے تھے, لیکن ان میں یہ سب چیزیں دیکھنے میں ہیں کہ جہاں پر جن ملکوں میں یہ ویژن کلیئر تھا, جہاں پر پولیٹیکل ول تھی اور سب سٹیک ہولڈرز کی سپورٹ تھی, وہاں پر اسلامک فائنانس جو اس نے بہت تیزی سے ترقی کی. اس کی سب سے بڑی مثال جو آپ کو میں دیتا ہوں وہ برطانیہ کی ہے. برطانیہ ایک غیر اسلامی ملک ہے, ایک یورپی ملک جہاں پہ لوگوں کی اکثریت وہ ایک غیر مسلم ہے. ان کو عیسائی تو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس سے یہ سرکاری طور پر ثابت ہوا ہے کہ برطانیہ اب ایک غیر عیسائی ملک ہو چکا ہے, اس لیے کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ویسے ہی دین سے منحرف ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ ایک بڑا مقام حاصل کر چکا ہے اسلامک فائنانس کی مارکیٹ میں, اور دنیا میں ملائیشیا اور دبئی کے بعد اس کا نمبر تیسرے نمبر پہ آتا ہے, اور مغربی دنیا میں یہ سب سے بڑی اسلامک فائنانس کی مارکیٹ ہے. اب ہم سوچیں گے کہ بھئی کیسے یہ ان کو کیا فائدہ ہے اس کا, اور وہ کیوں یہ اور کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ سب. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے, برطانوی حکومت نے اس موقع کو, اس اپرچونٹی کو بہت سال پہلے بھانپ لیا تھا, کوئی تقریباً 20-25 سال پہلے. اس کے بعد سے انہوں نے ایک ویژن بنایا اپنے لیے اسلامک فائنانس کا کہ ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں لندن کو چونکہ پوری دنیا میں مارکیٹ فائنینشیل مارکیٹس میں لیڈر کا درجہ حاصل ہے, اسلامک فائنانس نئی چیز ایک مارکیٹ میں آ رہی ہے, اگر ہم لوگوں نے اس کو مس کیا تو ہم سے یہ جو لیڈرشپ کا جو درجہ ہے یہ چھن سکتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو وقت سے پہلے تیاری کرنا ہوگی, اور ہم لوگوں کو اسلامک فائنانس کو اپنے اس میں شامل کرنا ہوگا پروڈکٹس میں, تاکہ ہم وہ پورے طریقے سے کمپیٹیٹو رہ سکیں اور ہم لندن کی جو فائنینشیل مارکیٹ ہے اس کو دنیا میں لیڈرشپ اس کی قائم رکھ سکیں. تو اس ویژن کو تیار کیا گیا, اس کے ساتھ پولیٹیکل ول آئی جس میں گورنمنٹ اور وہ تمام ریگولیٹرز اور وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس میں شامل تھے. اور ان سٹیک ہولڈرز کا ابھی اس دوران میں آپ کو بتاؤں کہ میں چونکہ یہ سارا عرصہ پچھلا میں نے برطانیہ میں گزارا, تو میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ اس دوران میں گورنمنٹیں آتی رہیں جاتی رہیں, کبھی لیبر پارٹی کی گورنمنٹ, کبھی ٹوری پارٹی کی گورنمنٹ, اس میں بریکسٹ بھی ہوئی, اس میں سب کچھ ہوا, تمام بہت چیزیں بدلی. اگر کوئی چیز نہیں بدلی تو وہ برطانوی حکومت کا اسلامک فائنانس کے بارے میں ویو
उनका विजन और उनकी स्ट्रेटजी वो नहीं बदली। उसकी वजह से आज आप देखते हैं कि इस वो जो लंदन का स्टॉक एक्सचेंज, उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा सुकूक उस पर लिस्टिंग होती है, सबसे ज्यादा सुकूक की ट्रेडिंग उस पर होती है, सबसे ज्यादा वो जो है इस्लामिक बैंक और इस्लामिक विंडोज मगरबी दुनिया में या गैर इस्लामी दुनिया में सबसे ज्यादा वो इंग्लैंड में काम कर रही हैं। और उसके अलावा बेशुमार फाइनेंसिंग वहां पर जो है वो इस्लामिक तरीके से हो रही है, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। मैं सिर्फ ये छोटे मोटे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ अकाउंट्स वगैरह की, बड़ी बड़ी फाइनेंसिंग डील्स जो है ट्रांजेक्शंस वो इस्लामिक बुनियादों पे हो रही हैं, शरिया कंप्लायंट हो रही हैं। और ये सब जो है ये हुकूमत की और तमाम स्टेक होल्डर्स के मुत्तफिका कमिटमेंट और एक क्लियर विजन और म्यूचुअल सपोर्ट की वजह से ये हुआ। इसी तरह की हमें वो जो है वो ये तरक्की वो मलेशिया में देखने को मिलती है, इसी तरह से हमें इंडोनेशिया में देखने को मिलती है, इसी तरह से तुर्की में, मैं इस्तंबुल में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी यही देखने में मिलती है। जिन मुल्कों में इनका इस तरीके से इसको किया गया है कि विजन को वाजे रखा गया है, उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया गया है, उनको इकट्ठा रखा गया है, वहां पे हम देखते हैं कि तरक्की जो है इस्लामिक फाइनेंस की वो तेजी से हुई है, ज्यादा बेहतर हुई है और ज्यादा वो सस्टेनेबल तरीके से हुई है। जबकि उन मुल्कों में जहां पर आपस में इंतशार था, जहां पर विजन क्लियर नहीं था, जहां पे वो स्टेक होल्डर्स जो है वो सब उस पर मुत्तफिक नहीं थे विजन पे, वहां पर हमने देखा कि बहुत वक्त जाया हुआ और वो जो है वो आज तक वो ममालिक आगे नहीं बढ़ सके। इसमें बहुत सी मिसालें जो है वो मैं आपको इसकी दे सकता हूँ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये दो चीजें जो हैं ये अव्वलीन हैसियत रखती हैं, एक विजन के बगैर और पॉलिटिकल विल के बगैर ये जो ऐसे किसी काम का होना कि पूरे मुल्क का निजाम जो है वो बदल दिया जाए, वो भी 5 साल के अरसे के अंदर, वो नामुमकिन हद तक मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता अगर ये दो चीजें मुहैया हो जाएं तो फिर इसकी उम्मीद की जा सकती है खासी हद तक कि अगर 5 साल के अंदर नहीं तो जल्दी उसके बाद हो सकता है ये इंशाल्लाह। वक्त लगेगा, इसमें कुछ बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन ये हो सकता है। अच्छा, अब अगली चीज पे चलते हैं, वो है रोड मैप। अब रोड मैप में ये है कि जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी कि भाई वो जो है मुझे कराची से इस्लामाबाद जाना है, तो मैं अगर ये जानता नहीं हूँ कि इस्लामाबाद किस तरफ को है, तो मैं यूं ही मुंह उठा के एक तरफ को चल दूंगा, तो या तो मैं समंदर में जा गिरूंगा, या मैं हो सकता है लोरा लाई ना जा निकलूं, या कुछ और वो घूम फिर के वहीं वापस आ जाऊं। तो सबसे पहले इस मंजिल का मेरा तयन होना जरूरी है कि भाई मुझे इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद है किधर, और उसके जाने के लिए मुझे क्या वसाइल दरकार होंगे, मुझे क्या करना होगा उसके लिए, कि मैं उसके लिए तैयार हूं या नहीं, वो वसाइल कहाँ से मुहैया होंगे। तो इस तरह से इस मंसूबे के लिए, चूंकि ये बहुत बड़ा वो अमल होगा जिससे पूरा मुल्क और पूरा निज़ाम गुजरेगा और मईशत जो है वो एक नया रूप इख्तियार करेगी, उसके लिए रोड मैप का होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें अहदाफ का बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तयन किया जाए कि हमें ये करना है। यानी वो जो है हमें तमाम बैंक जो है वो इस्लामिक बनाने हैं, हमें इस्लामिक वो जो है जो जो सॉवरन फंडिंग है हमारी, जो मुल्क की अपनी हुकूमत की जो 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 फाइनेंसिंग है वो हमें इस शरीयत के मुताबिक ढालनी है। वो कैसे होगा, हमारे बैरूनी का कर्जा जात, अंदरूनी कर्जा जात, वो उसके अंदर हमें डालने हैं। इस तरह से हमें ये करना होगा। उसकी एक टाइम लाइन होनी चाहिए कि भाई 1 साल के अंदर हमें ये कर चुके होना चाहिए, 2 साल के अंदर हमें ये कर चुके होना चाहिए, 2.5 साल के अंदर हमें ये कर चुके होना चाहिए, 5 साल के अंदर हमें ये कर चुके होना चाहिए। इसके लिए कौन सा अमल कैसे दरकार होगा, हम कैसे कैसे हम चलेंगे, रेगुलेटर्स इसके लिए क्या करेंगे, कौन क्या करेगा, वो कहाँ से ये सब कुछ आएगा, कौन से वसाइल इस्तेमाल होंगे इसके लिए, जो हमें पैसा चाहिए ये सब करने के लिए वो पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा दरकार होगा, इसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, हमें जो इंसानी वसाइल चाहिए, ये सब करने के लिए वो लोग जो इन चीजों को समझते हो, वो लोग जो इन चीजों को जानते हो, कौन इसको लीड करेगा, किस तरीके से ये सब बताया जाएगा, कैसे इसकी दर्जाबंदी होगी, और फिर ये कि सबसे आखिर में कि इसकी ओनरशिप किसके पास है, कौन इसका जिम्मेदार है, और कौन इसको मॉनिटर करेगा, कौन इसके ऊपर नजर रखेगा कि भाई ये सब कुछ जो है ये मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। तो इसलिए इसका रोड मैप का होना बहुत जरूरी है। ये रोड मैप जो है ये मुझे इतफाक हुआ 2015 में इंडोनेशिया की हुकूमत ने हमें दावत दी थी इस्लामिक फाइनेंस के लिए, उनके इंडोनेशिया की हुकूमत के लिए इस्लामिक फाइनेंस का नेशनल रोड मैप बनाने के लिए, सॉरी नेशनल मास्टर प्लान बनाने के लिए। तो वो हमें ये जिंदगी में पहली दफा इस तरह का कोई चीज सुनने में आई थी हमारे, कि किसी मुल्क की हुकूमत ने, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क, आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है और उसकी G20 इकोनॉमी है, उस मुल्क की हुकूमत ने ये कोशिश की कि एक मास्टर प्लान बनाया जाए इस्लामिक फाइनेंस के लिए, क्योंकि काफी कोशिशें करके वो देख चुके थे और तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो मार्केट शेयर इस्लामिक फाइनेंस का वो 5% से नहीं बढ़ता था।
تو کافی انہوں نے زور لگایا کافی سال، وہ 5 سال 5% سے اوپر نہیں گیا. تو پھر وہ جو ہے انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ بھئی آپ آ کے دیکھیں اس کو اور بتائیں کہ کیا کرنا ہے. تو وہ تقریباً ہم نے کوئی 8-9 مہینے بہت اس کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کیا اس کے اوپر، اور پھر ہم نے وہ تمام مختلف قسم کا تجزیات کر کے جو روڈ میپ بنایا، اس میں وہ جو ہم نے جو ماسٹر پلان بنایا اس میں ہم نے ان کو روڈ میپ دیے، جس میں وہ ٹارگیٹس تھے، جس میں پروسیس بیان کیا گیا تھا کہ اس طرح سے یہ سب ہوگا، ایکشن پلانز تھے، ٹائم لائن تھی، کون سے ریسورسز تھے، اس کی اونرشپ کس کے پاس ہوگی ماسٹر پلان کی، اس کو اوور سائٹ اس کی کیسے ہوگی، اور پھر اس کی ٹیسٹنگ کیسے ہوگی کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں، اور اینڈ ریزلٹ اس کا کیا ہوگا. تو وہ 10 سال کا ماسٹر پلان ہم نے ان کو بنا کر دیا تھا، جو 2016 میں جس کا رول آؤٹ جو وہ شروع ہوا. اس کو انڈونیشیا کی پارلیمنٹ نے اپروو کیا اس ماسٹر پلان کو، پھر ایک پریزیڈینشیل ڈگری کے تحت اس کو جاری کیا گیا، اور پھر اس کے لیے فوری ایکشن لیے گئے. تو 5 سال کے بعد وہ مارکیٹ شیئر جو ہے وہ دگنا سے بڑھ چکا تھا، 2 گنا سے زیادہ ہو چکا تھا. وہ 5% سے وہ 10.72 یا ایسا کچھ تھا، وہ 5 سال میں پہنچ گیا تھا. اور اس وقت وہ آن ٹریک ہے. 10 سال کا پلان جو ہے ہمارا وہ 2026 میں جا کے وہ ختم ہوگا، اور اس وقت اس کا مارکیٹ شیئر جو ہے مارکیٹ اسلامک فائنانس کا انڈونیشیا میں، وہ ہماری اس کے پروجیکشن کے مطابق وہ 20% ہونا چاہیے، اور اس وقت تک وہ آن ٹریک ہے. لیکن اس کے لیے پھر ایک پورا سسٹم بنایا گیا، اس میں وہ چیز پھر دوبارہ آئی کہ ویژن بھی تھا گورنمنٹ کا، وہ پولیٹیکل ول بھی تھی، اور پھر یہ روڈ میپ بھی تھا. تو یہ سب جو ہے اس روڈ میپ کا ہونا بہت ضروری ہے. جو اس وقت تک جو میں دیکھتا ہوں پاکستان میں وہ یہ ہے کہ بات چیت بہت ہو رہی ہے اس کے اوپر، فکر بھی ہے لوگوں کو، اس میں کوشش بھی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک مجھے ان کوششوں میں نہ تو وہ ربط نظر آیا ہے، نہ وہ مجھے اس طرح کی یعنی کوئی چیز نظر آئی ہے جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ یہ ضروریات اس وقت پوری ہو رہی ہیں. کیونکہ اگر 5 سال کا عرصہ تھا تو یہ جو ہے روڈ میپ وغیرہ یہ پہلے 6 یا 8 مہینے 10 مہینے کے اندر یہ ہو چکا ہونا چاہیے تھا. اور اب بھی یہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر روڈ میپ نہیں ہے تو ہماری تمام تر جو ہے نا وہ توانائی اور وقت اور وہ محنت وہ کچھ نہ کچھ تو رنگ لائے گی انشاءاللہ، لیکن وہ ہدف پورے کرنا جو ہے وہ ناممکن حد تک مشکل ہوگا، جن کا وہ جو ہے کورٹ کا تقاضا ہے یا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ روڈ میپ کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اچھا، اب یہ ہوا جی کہ آپ کا فرض کریں کہ روڈ میپ بن گیا. اب روڈ میپ بن جانے کے بعد پھر یہ سوال کھڑا ہوگا کہ اب یہ روڈ میپ جس میں نے اونرشپ کی بات کی تھی کہ یہ کون اس کا ذمہ دار ہے اور وہ کون اس کو اوور سائٹ کرے گا. تو اس کے لیے ہمیں ایک چیمپئن چاہیے. وہ چیمپئن ہونے کو کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، لیکن ملکی سطح پہ عام طور پہ ایک ادارہ ہوتا ہے. تو ایک ادارہ جو ہے، اب میں دوبارہ انڈونیشیا کی مثال آپ کو دوں گا کہ جب ہمارا مجوزہ ماسٹر پلان جو ہے وہ حکومت نے اور ملک کے صدر نے جب وہ اپروو کر دیا، تو سب سے پہلا جو کام کیا گیا، جو ہماری پہلی وہ تھی اس میں سفارش ماسٹر پلان میں، وہ تھی ایک ادارہ قائم کرنے کی جو اسلامک فائنانس چیمپئن کہلائے گا انڈونیشیا کا. اور اس ادارے کو ذمہ دیا جائے گا، اس کو یہ یعنی اتھارٹی دی جائے گی اور اس کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ اس ماسٹر پلان کو رول آؤٹ کرے، اس ماسٹر پلان کا مکمل طریقے سے نفاذ، اور وہ اس کا ذمہ دار ہوگا کہ یہ ماسٹر پلان پورے طریقے سے اپنی اس کے مطابق کام کرے اور یہ وہ نتائج حاصل کرے جس کے لیے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ادارہ تشکیل دیا گیا ہماری سفارش پر، جو یعنی بہت اعلیٰ عہدوں کے حامل لوگوں پر مشتمل تھا، جس میں ان کے سینٹرل بینک کے گورنر، ان کے منسٹر آف فائنانس، ان کے وہ جو ہے ان کے جو فائنینشیل سروسز اتھارٹی تھی ان کے چیئرمین، اور چند دیگر وزراء میں منسٹر آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اور اس کے علاوہ دیگر 3-4 بڑے منسٹر. اور وہ جو ہے ہماری سفارش جو تھی وہ تھی کہ اس کی صدارت جو ہے اس ادارے کی وہ ملک کے وائس پریزیڈنٹ کو دی جائے. لیکن اس وقت ہمیں خوشی ہوئی جب پریزیڈینشیل ڈگری آئی اور جب وہ شائع ہوئی، تو اس میں پتہ چلا ہمیں کہ ملک کے صدر جوکو ویڈودو نے وہ ذمہ داری خود لے لی کہ اس کی صدارت ادارے کی میں کروں گا، اور میں اس کو خود دیکھوں گا، اور میں ذمہ دار ہوں اس کا. تو ان کی وہ لے لینے کی وجہ سے، اس کی لیڈرشپ، وہ چیمپئن بن جانے کی وجہ سے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں کہ وہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے کہ وہ 5 سال کے اندر وہ مارکیٹ شیئر جو کئی سال میں وہ 5% سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، وہ 5 سال میں 2 گنا ہو کر 10% سے بھی اوپر چلا گیا، 11 کے قریب چلا گیا. یہ تھی اس چیمپئن کا رول، اس کی اہمیت
کہ اس کی وجہ سے پوری مارکیٹ کو, پورے نظام کو یہ پتا چل گیا, حکومت کو اور تمام اداروں کو, کہ بھئی یہ بہت سیریس معاملہ ہے, یہ ملک کا صدر اس کی خود صدارت کر رہا ہے اس ادارے کی, اور اس میں تمام بڑے بڑے لوگ شامل ہیں, اور ان کا پھر باقاعدہ ایک سیکریٹریٹ بنا, بہت کچھ ہوا, بجٹ بھی تھا, سب کچھ تھا, ان کو امپاورمنٹ دی گئی, اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. وہ لوگ ہر 6 مہینے کے بعد ایک رپورٹ ایشو کرتے ہیں کہ بھئی یہ ماسٹر پلان کس طرح سے جا رہا ہے, اس میں کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا اس میں کوئی کمی آ رہی ہے یا کوئی مشکل آ رہی ہے. اور وہ جتنے اس کے ممبران ہیں اس ادارے کے, جو تمام یعنی بڑے وہ سرکردہ منسٹریز کے منسٹر یا وہ اس کے سینٹرل بینک کے گورنر وغیرہ, تو ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے اپنے اداروں سے وہ یہ تمام رپورٹیں بھی حاصل کریں, اور وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ادارے اور ان کے ماتحت تمام لوگ جو ہیں اور تمام ذیلی ادارے وہ اپنا اپنا رول اس ماسٹر پلان کے لیے ٹھیک طریقے سے ادا کر رہے ہیں. تو اسی طرح کا ہمیں کچھ پاکستان میں بھی کرنا ہوگا کہ ایک ایسا ادارہ تشکیل دیا جائے جس میں ایک تو یہ کہ بہت سیریس لوگ ہوں جو اس کو سمجھتے ہوں, اس کی اہمیت کو, اس کی ٹیکنیکلٹی کو بھی, لیکن ان کو ساتھ ان کو اتھارٹی بھی دی جائے اور ان کو ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. صرف یہ نہیں کہ بھئی آپ کو یہ وہ ایک یعنی مقام مل رہا ہے یا درجہ مل رہا ہے یا آپ کو یہ کوئی اسٹیٹس مل رہا ہے, لیکن ساتھ اس کے ذمہ داری بھی ہے کہ بھئی آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ کو یہ ڈلیور کرنا ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. تو اس کو یعنی ان کو یہ ذمہ داری دی جائے. اس چیمپئن کا ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جب ایک ادارہ آگے لگتا ہے اور باقی سب اس کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ یعنی اسی طرح سے ہے کہ بھئی ایک شخص کی امامت کر رہا ہے اور باقی اس کے مقتدی ہیں. تو یہ امامت جو ہے یہ بھی درکار ہوگی اس میں, یہ اس کا ایک اہم جزو ہے ایسے کسی کام میں کامیابی کا. اچھا جی, اس کے بعد اب سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہو گیا, ویژن بھی بن گیا, پولیٹیکل ول بھی آ گئی, روڈ میپ بھی بن گیا, چیمپئن بھی وجود میں آ گیا. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے بنیں گی جی پالیسیز. آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ کیا ہوں گی؟ مختلف ادارے, اور اس میں بہت زیادہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے, اور یہ کوارڈینیشن جو ہے یہ چیمپئن جو ادارہ بنے گا یہ کوارڈینیشن پالیسیز کی یہ اس کے ذمہ ہوگی. اس میں مختلف وہ جو ہے حکومتی ادارے, مختلف کی وزارتیں, مختلف وہ جو ہیں وہ اس کے یعنی حکومت کے ڈپارٹمنٹ, اور وہ جو ہے دوسرے ایسے ادارے جن کی پالیسیز جو ہیں وہ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس سے متعلق ہوں گی, ان کو ضرورت ہے فیسیلیٹیشن کی اور سپورٹ کی کہ بھی کون سی ایسی پالیسیز جو ہیں وہ اس سے متعلقہ ہیں, ان کو یعنی ان کی شناخت کی جائے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. پھر ان پالیسیز میں کیا تبدیلیاں درکار ہیں. اس کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کچھ نئی پالیسیاں چاہیے ہوں گی, وہ پالیسیز کیا ہوں گی, وہ پالیسیز کیسے بنے گی, کہاں سے آئیں گی. یہ ساری فیسیلیٹیشن چاہیے, اس کے لیے وسائل بھی درکار ہوں گے جو مہیا کرنا ظاہر ہے کہ وہ پھر اس حکومتی ادارے کی, اس چیمپئن ادارے کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو پورے کو فیسیلیٹیٹ کرے اور سپورٹ کرے. دوسرا یہ کہ اس میں پالیسیز میں ٹرانسپیرنسی رکھی جائے. ایک مثال آپ کو میں پالیسی کی یہ دیتا ہوں کہ اس میں نے ایک دفعہ یہ کراچی میں کانفرنس تھی, تو میں نے یہ سوال اٹھایا وہاں پہ کانفرنس میں اسٹیج پہ کہ بھئی وہ جو ہے ماشاءاللہ یعنی کافی 300-400 کے قریب لوگ جمع تھے ہال میں, کہ اس وقت حکومت پاکستان کے جو سرکاری فنڈز ہیں اس میں سے کتنے فنڈز جو ہیں یا کتنے فیصد فنڈز وہ اسلامک اکاؤنٹس میں رکھے گئے ہیں. تو کوئی شخص یہ جواب نہیں دے سکتا, کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی. اب یعنی جب بات ہوتی ہے اس کی, ابھی تو خیر ہم بات کر رہے ہیں کہ مکمل نظام ہی جو ہے وہ اسلامی ہو جائے گا, لیکن جب حکومت پاکستان کے اپنے فنڈز ہی اسلامک بینکوں میں یا اسلامک اکاؤنٹس میں نہیں ہیں, یا وہ جو ان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ کم از کم اتنے فنڈز جو ہیں وہ اس میں رکھے جائیں گے, یا ایک ایسے ملک میں ابھی انڈونیشیا میں, جب انڈونیشیا کی دوبارہ مثال دے رہا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب ہمیں یہ پتا چلا کہ ان لوگوں کا جو حج فنڈ ہے وہ اس وقت, یعنی میں 2015 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت اس کا حجم وہ تقریباً $7 بلین کے قریب تھا. اور جو ہمارے لیے انتہائی شاکنگ جو وہ تھی انفارمیشن وہ یہ تھی کہ وہ $7 بلین جو ہے وہ سارے کا سارا کنونشنل اکاؤنٹوں میں پڑا ہوا تھا. یعنی وہ اسلامک اکاؤنٹ میں تک میں نہیں تھا, وہ کنونشنل بینکوں میں پڑا تھا, کنونشنل اکاؤنٹس میں, اور کسی کے وہ ذہن میں یہ نہیں آیا کہ بھئی اس کو تو جو اسلامک اکاؤنٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ کوئی پالیسی نہیں تھی اس کی. اب جو ہے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس قسم کی پالیسیز وہ آپ کو بنانی ہوں گی, وہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے شامل ہوں گی, کیسے پالیسی بنے گی. اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہوگا پاکستان کے اندرونی اور بیرونی قرضہ جو حکومتی قرضہ ہے
وہ کیسے تبدیل ہوگا اسلامک میں، کیونکہ وہ تو کنونشنل ہے، زیادہ تر اس کی بڑی تعداد جو ہے وہ کنونشنل ہے، وہ یعنی IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کس سے قرضے لیے ہیں ہم نے، تو وہ قرضے جو ہیں ان کا کیا بنے گا، اور پھر وہ کیسے، یہ سب کچھ جو ہے یہ سوچ بچار اس پہ کرنی پڑے گی ان متعلقہ اداروں سے جن کے ساتھ یہ تمام ارینجمنٹ جو یہ کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ وہ جو نیگوشیشن کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ یہ ساری بات چیت کر کے ایک پالیسی بنانی پڑے گی کہ بھئی اس طریقے سے اس کو ایسے کیا جائے گا، اور پھر اس کو جو ہے وہ جو بھی اس کو متعلقہ سپورٹ چاہیے، جو اس کو وسائل چاہیے، وہ وسائل اس کو مہیا کرنے پڑیں گے، اور اس سارے عمل میں بہت شفافیت کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ عام طور پہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ذرا سا بھی کسی کو اگر موقع ملے تو وہ شور شرابہ کر کے تو وہ خام خواہ کی الجھنیں پیدا کر دینا، اور یہ سب جو یہ روز کا کام ہے، آپ جانتے ہی ہیں، تو اس لیے اس کا شفاف ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اس پہ کمیونیکیشن بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو پالیسیز بن رہی ہیں اس میں اگر ان متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے تو عام طور پہ جو ہے وہ پالیسیز ان کا بنانا اور ان کا نفاذ، ان کی جو یعنی مارکیٹ کی یا جو بھی اداروں کی ایکسیپٹنس ہے، ان کی قبولیت وہ بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے اس میں کمیونیکیشن بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ رابطہ رکھا جائے اور ان کو اس عمل میں شامل کیا جائے تاکہ وہ جانتے ہوں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ پالیسی بن کر تیار ہو تو اس کو آسانی سے قبول کیا جا سکے، اس کو آسانی سے اس کا نفاذ کیا جا سکے، اور پھر اس سے مطلوبہ نتائج وہ بھی حاصل کیے جا سکے۔ جب اس میں اس کی شفافیت کی کمی ہوگی، اس میں کمیونیکیشن کی کمی ہوگی، تو پالیسی کتنی بھی اچھی ہو، عام طور پہ وہ جو ہے وہ اس کی قبولیت وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور اس میں خام خواہ کی جو ہے نا وہ بعد میں وہ لوگوں کو ہچکچاہٹ ہونے لگتی ہے یا مزاحمت وہ سامنے آنے لگتی ہے، وہ اس کو لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے، تو اس سارے عمل کو بھی بڑے اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ایک مربوط طریقے سے اس کو چلانا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جناب آپ کی لیجسلیشن کی، قانون، تو اس میں سب سے پہلے تو پرائمری لاز جو ہیں جو یعنی اس سے جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ مقننہ کا یہ پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ایسے وہ قوانین بنائے، وہ قوانین ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ خود سے تو کیا لکھے گی، وہ قوانین جو ہیں وہ ڈرافٹ کیے جانے چاہیے، وہ پھر پیش ہونے چاہیے، ان پہ بحث ہونی چاہیے، لیکن پھر مسئلہ وہی آئے گا کہ بھئی اگر وہ لوگ جو ہیں وہ سب ان پہ یعنی ایک ویژن پہ متفق نہیں ہیں اور ان کی پولیٹیکل ول نہیں ہے، تو وہ جو ہے ان یعنی قوانین کا پارلیمنٹ سے پاس ہونا وہ ایک طویل عمل بن جائے گا، اس میں مشکل پیش آئے گی، وقت ضائع ہوگا، تو اس سارے میں بھی بہت کوارڈینیشن کی ضرورت ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے وہ قوانین بنائے جائیں، اور بلا سوچے سمجھے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں پہلے پاکستان میں 1980 کی دہائی میں بھی، جب جلدی میں قانون بنا دیا گیا اس کا اسلامک بینکنگ کا، تو اس وقت اس میں پورا غور نہیں کیا گیا، اور وہ جلدی کی وجہ سے اور وہ جو ہے یعنی تفکر کی کمی کی وجہ سے وہ کچھ اس طرح کے قوانین بن گئے کہ جس سے یعنی وہ یہ مطلوبہ فائدہ تو کیا حاصل ہونا تھا، الٹا جو ہے وہ ایک نئے اس کا دروازہ کھل گیا بحث و تمیز کا، تو اس پہ بڑے غور و فکر کے ساتھ مناسب قانون جو یعنی تمام ضروریات کو پورا کریں، اور جو تمام اس کو یعنی نہ صرف یہ کہ اب پورا کریں بلکہ آنے والے کم از کم چند سالوں کے لیے وہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کریں جس پہ یہ پاکستان کے نئے 100% اسلامی مالیاتی نظام کا ڈھانچہ جو ہے وہ مضبوط طریقے سے کھڑا رہ سکے، تو اس پہ غور و خوض کی، بحث و تمہیز کی، اور اس کی ضرورت ہے بڑے مربوط طریقے سے کام کرنے کی تاکہ وہ مناسب قوانین مناسب وقت کے اندر جو ہے وہ بنائے جا سکیں، تیار کیے جا سکیں اور اپروو کیے جا سکیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے آپ کی ٹیکسیشن کی، تو فسکل جو معاملات ہیں وہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو اس میں بھی چونکہ اسلامک فائنانس کے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ چونکہ ایک دوسرے طریقے سے اسٹرکچر ہوتی ہیں کنونشنل پروڈکٹس کے مقابلے میں، تو ان ٹرانزیکشنز کے نتیجے میں جو موجودہ قوانین ہے ٹیکسیشن کے، اس سے وہ جو ہے وہ یعنی ان کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ ٹیکسیشن جو ہے عام طور پر وہ مہنگی پڑنے لگتی ہے، جس سے وہ لوگوں کو اس کی کاسٹ زیادہ آ جائے گی، گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ ریونیو زیادہ مل جائے، لیکن اس سے مارکیٹ میں بہت زیادہ بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور ابھی بھی بہت سے معاملات ٹھیک ہو جانے کے باوجود ابھی باقی ہیں، تو ٹیکسیشن کا مسئلہ جو ہے یہ بھی اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو ہے ان مختلف قسم کے اسلامک فائنانسنگ سٹرکچرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کس طریقے سے ایسا ایک نظام وضع کیا جا سکتا ہے جس سے لوگوں کے اوپر، عوام کے اوپر بلا وجہ کا بوجھ زیادہ نہ پڑے، لیکن حکومت کا جو فسکل ریونیو ہے وہ اس میں کمی نہ آئے، اس کو بھی برقرار رکھا جا سکے، تو یہ ایک بڑا
वो बैलेंसिंग एक्ट किस्म की चीज होती है, तने हुए रस्से पे चलने के मानंद। लेकिन बहरहाल ये किया जा सकता है, बहुत से मुल्कों में ये पहले किया गया है। हम खुद जो है इसमें कई कई मुल्कों में ये इस तरह का काम कर चुके हैं, जिसमें केनिया में भी हमने ये किया था, और भी कई जगहों पे, जिसमें जो है ये यानी ऐसा वो जो बैलेंस वो हासिल किया जा सकता है कि इसमें सब चीजें जो वो बराबर रहें। उसके बाद आपकी जनाब बारी आती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, यानी इसमें जो यानी वो खड़े होंगे, यानी कानूनी मामलात, अगर कोई यानी इस तरह की कोई मुश्किल आ गई या कोई कानूनी झगड़ा या इस किस्म की चीज, तो वो उसका वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा। इसलिए कि जो पाकिस्तान की मौजूदा जो अदालती निज़ाम है वो ज्यादातर उस पर चलने वाला है कन्वेंशनल फाइनेंस पे। तो जब उसी अदलिया को जो यानी हमेशा से वो यानी कानून के फैसले जो हैं वो कन्वेंशनल फाइनेंस के मुताबिक करती चली आ रही है, अब जब उसको कतई दूसरी तरह के स्ट्रक्चर्स के फैसले देने पड़ेंगे तो क्या वो उसके लिए तैयार हैं या नहीं। और दूसरा ये कि उसके लिए क्या निज़ाम वज़ा किया जाएगा कि उसमें यानी जहां पर कहीं शरई उसकी जरूरत पेश आ जाए रहनुमाई की, तो वो रहनुमाई अदलिया को कैसे मिलेगी, और अदलिया के अंदर खुद के अंदर ये कैपेसिटी कैसे पैदा होगी। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का निज़ाम जो है उसको वज़ा किए जाने की भी जरूरत है। उसके बाद आती है जी आपकी रेगुलेटरी सुपरविजन। तो उसमें ये है कि जैसे मैंने पहले ही गुजारिश की आपसे कि जो दो मेन आपके फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं उनको, और अगर कोई दीगर इदारे हों तो उनको भी उनके तमाम मतलूबा रेगुलेशंस तैयार करने होंगे। बैंकों की रेगुलेशन सुपरविजन कैसे होगी, इंश्योरेंस की रेगुलेशन और सुपरविजन कैसे होगी, उनमें वो जो है दूसरे जो यानी नॉन बैंकिंग जो वो हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनकी रेगुलेशन और सुपरविजन कैसे होगी, लाइसेंसिंग कैसे होगी, उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो वो क्या होंगी, और फिर ये सारे जो नए रेगुलेशन बनेंगे इनकी एनफोर्समेंट कैसे होगी, और वो जो है उस फिर वो किस तरीके से उसको जो है वो सारे उसको सिस्टम को मैनेज किया जाएगा। इसी तरह लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है उसका मसला खड़ा हो सकता है, इसलिए कि इस वक्त जो है जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का जो ज्यादा जो निज़ाम राइज है वो तो सूदी बुनियाद पे है, और वो चूंकि खत्म हो जाएगा तो ऐसी सूरत में फिर लिक्विडिटी अगर वो जो है उसको यानी स्टेट बैंक को या हुकूमत को जो है लिक्विडिटी उसमें शामिल करने की जरूरत है सिस्टम में, या उसको लिक्विडिटी निकालने की जरूरत है, कैश निकालने की जरूरत है सिस्टम में से, तो ये सब कैसे होगा जो शरीयत के मुताबिक हो। तो उसकी वो उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। इसी तरह फाइनेंशियल सेफ्टी नेट जो इस वक्त जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है, लेकिन जाहिर है कि वो सूदी बुनियाद पे है, तो वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो अगर स्टेट बैंक बनेगा किसी भी उसके अपने लाइसेंसी के लिए, तो वो कैसे वो रोल अदा करेगा, शरई लिहाज से वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कैसे बनेगा। इसी तरह उसमें जो आपके डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो कैसे काम करेंगी उसमें, यानी बिल्कुल शरई लिहाज से, क्योंकि वो जो टेक्निकली तो तमाम जो मौजूदा निज़ाम है ये खत्म हो जाएगा, हमें हर चीज़ जो वो नई लेके आनी पड़ेगी। तो उस सारे के बारे में गौर व फिक्र और उस सारे के बारे में जो है वो तैयारी हो चाहिए। इसी तरह से फिर आपकी जो सुपरविजरी टूल किट्स और फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वो जो है बैंकों की रैंकिंग वो कैसे होगी, उनकी असेसमेंट कैसे होगी, और ये सब कुछ जो है तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा, और उन क्या क्या चीजें उसमें देखनी होंगी असेसमेंट में कि भाई ये जो है आपकी उसकी जो परफॉर्मेंस बैंक की वो बेहतर जा रही है या उसमें कोई खतरे की बात है, अगर कोई खतरा है तो वो क्या है और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो ये सब इस तरह की चीजें जो है ये वजूद में आएंगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है वो कंज्यूमर और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो उसमें ये है कि भाई जब यानी लोग अपने डिपॉजिट रख रहे हैं इदारों के साथ, या लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, सुकूक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सरकारी सुकूक भी हो सकते हैं, वो कोई इस्लामिक सर्टिफिकेट भी हो सकते हैं, वो कोई उसके स्टेट बैंक के या गवर्नमेंट के वो इशू किए हुए कुछ ट्रेजरी बिल्स भी हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो उसमें कंज्यूमर और इन्वेस्टर को क्या हासिल होगी और किस तरीके से होगी, खासतौर पर ऐसी सूरत में जबकि वो जो है एक आम यानी वो इसका तासुर ये दिया जाता है कि भाई इस्लामिक फाइनेंस में तमाम तर इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो रिस्क शेयरिंग पर मुश्तमिल है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो रिस्क शेयरिंग पर मुश्तमिल है, जैसे खासतौर पर मुदारबा और मुशारका या वकाला, तो इसमें जो है कंज्यूमर के लिए और इन्वेस्टर के लिए क्या प्रोटेक्शन है और वो किस तरीके से उसको अमल में लाया जाएगा कि उसमें शरई तकाजे भी पूरे होते रहें और उनको जो प्रोटेक्शन जो हासिल होनी चाहिए वो भी रहे। तो ये सब चीजें जो है इसमें ये देखनी होंगी रेगुलेटरी सुपरविजन में।
اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سا کام اور جو ہے وقت وہ درکار ہو. اسی طرح گورننس، تو کارپوریٹ اور شریعہ گورننس ان اداروں کی کیسے ہوگی؟ اس میں یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ صرف یعنی کوئی بانڈز ایشو کرنا بند کر دیتی ہے اور صرف سکوک ایشو کرتی ہے. وہ سکوک کیسے ہوں گے ایشو، ان کی کارپوریٹ اور شریعہ گورننس کیسے ہوگی؟ اسی طرح بینک ہیں، اسی طرح سے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کا جو ہے وہ کیا ہوگا، کس طریقے سے اس کو یقینی بنایا جائے گا. اور پھر اس کے لیے جو وسائل درکار ہیں، جو یعنی مثال کے طور پر ایسے پروفیشنلز جو اس کو شریعہ گورننس کو اور کارپوریٹ گورننس کو سمجھتے ہوں اسلامی اس کے یعنی قانون کے تحت، وہ کیا ہمارے پاس اتنی تعداد میں ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو وہ ہم ان کو کتنی جلدی ٹرین کر سکتے ہیں اور کیسے کریں گے ہم ان کو، ان کی ٹریننگ کیسے ہوگی اور اس کا کیا نظام ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی بات کیپیسٹی بلڈنگ پہ آ گئی کہ وہ جو ہے سب لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اسلامی مالیاتی نظام ہے کیا، یہ کیسے چلتا ہے، اس میں اور سودی نظام میں کیا فرق ہے، جو انسٹرومنٹس جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کیسے مختلف ہیں، کیوں مختلف ہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. اور اس میں ظاہر ہے کہ پچھلے جو یعنی نسلوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے آج ہم اس کو تبدیل کرنے چلے ہیں. اور پہلے یہ کہ موجود تو اس وقت بھی ہے پاکستان میں، یہ اسلامی بینکاری تو ایک عرصے سے چل رہی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت تک وہ اختیاری ہے. تو جو جس کو چاہت ہے اس کی، جس کو فکر ہے اس کی، وہ اسلامک بینک میں جاتا ہے، جس کو نہیں ہے وہ نہیں جاتا. لیکن اس کے بعد جب یہ یعنی جب مالی نظام ہی یہ بن جائے گا تو پھر ہر کسی کو وہ وہی کرنا پڑے گا. اس میں پھر یہ کہ جو حکومتی اداروں کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس کیپیسٹی کی. اور پھر مقننہ اور ریگولیٹر جو کام کرنے والے ہیں، لیجسلیٹر کے لوگ، لیجسلیچر کے اور ریگولیٹرز کے لوگ، ان کو ظاہر ہے کہ یہ سب سمجھنا ہوگا کیونکہ ان کو قوانین بنانے ہیں، ان کو ضوابط جو ہے وہ لکھنے ہیں اس کے لیے. تو ان کو اس کی ضرورت ہوگی سمجھنے کی، ان کے لیے وہ پروگرام بنانے پڑیں گے جس سے وہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ جو قانون بنانے جا رہے ہیں یا جو قواعد و ضوابط وہ لکھ رہے ہیں وہ ضروریات پوری کر رہے ہیں جس کے جو چاہیے، اور وہ تمام وہ جو چیزیں وہ اس میں مہیا ہیں جن کی مارکیٹ کو ضرورت ہوگی. اسی طرح مارکیٹ پلیئرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو دینی حلقے ہیں ان کو بھی وہ جو ہے بہت سی اس کی ضرورت ہے. کیونکہ صرف اتنا کہنا کہ جی سود حرام ہے، اب پاکستان میں سود نہیں رہا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی آگے اس میں ہو کیا رہا ہے اور یہ کیسے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ جو ہے کل کو یہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو کے جی یہ سودی نظام کو ختم کر کے تو ایک غیر سودی نظام نافذ کیا گیا، لیکن یہ بھی اصل میں اسلامی نظام نہیں ہے، یہ بھی صرف نام بدل دیا گیا ہے، یہ کان کو الٹا پکڑ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں. تو اس سے وہ جو ہے پھر خام خواہ کا انتشار پیدا ہوگا اور ملک کی توانائی اور وقت اور وسائل وہ ضائع ہوتے رہیں گے. تو اس لیے ان سب لوگوں کے اندر کیپیسٹی پیدا کرنا، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ یہ اس کو سمجھ سکیں، یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح جو جوڈیشری کے لوگ ہیں آپ کے عدلیہ کے، ان کا بھی یہ ان کو یہ ان کے لیے یہ علم حاصل کرنا ضروری ہوگا کہ بھئی یہ ہے کیا نیا نظام، اور آگے ان کو جو بھی یعنی ان کے جو عدالتی کیس ہوں گے وہ کیسے اس کو وہ مقدمے کیسے سنے جائیں گے، ان کا وہ سلسلہ کیسے چلے گا. جو سروسز کے لوگ ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے جو اکیڈمیا کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہوگی، اور ان کے سب کے لیے کو کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز جو ہے یہ وضع کرنے ہوں گے. جتنا لوگ اس کو زیادہ سمجھیں گے اتنا سارے کام میں آسانی ہوگی. ہاں یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ 5 سال کے اندر اندر یہ سب وہ جو کیپیسٹی اتنی مطلوبہ پیدا کرنا یہ ناممکن حد تک مشکل ہے، لیکن بہرحال اس کو شروع کرنا پڑے گا جلدی سے جلدی، کیونکہ یہ چیز جو ہے کیپیسٹی یہ شاید باقی تمام چیزوں سے پہلے یہ آئے گی. کیونکہ جب لوگوں کے اندر یہ کیپیسٹی ہوگی تو پھر وہ ویژن کو بھی ٹھیک طریقے سے لکھ سکیں گے، اس کو سمجھ بھی ٹھیک طریقے سے سکیں گے، اس کو سپورٹ بھی ٹھیک طریقے سے کر سکیں گے، اس کے اندر پولیٹیکل ول بھی آ جائے گی، ان کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر لگن بھی پیدا ہو جائے گی. تو اس میں کچھ وقت لگے گا. بہرحال آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ٹیکنالوجی سے کافی مدد اس میں لی جا سکتی ہے کیپیسٹی بلڈنگ میں. اس پہ اوپر غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیا ایسا کیا جائے جس سے جو ہے اس کو جلدی اور سہولت کے ساتھ جو ہے کوشش کی جائے مطلوبہ نتائج حاصل. اس کے بعد سسٹمز کی باری آتی ہے، تو سسٹمز کو بھی ہمیں کور کرنا ہوگا. اس میں مارکیٹ انفراسٹرکچر بھی شامل ہے جس میں آپ کی جناب جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے، چاہے وہ آپ کا یعنی بینکنگ کا کلیئرنگ سسٹم ہے، چاہے وہ آپ کا یعنی کوئی بھی چیز ہے، وہ اس میں آپ کو سارا مارکیٹ انفراسٹرکچر جو اپنا سسٹم، بینکوں کے جو نظام ہے وہ، یا انشورنس کمپنیوں کے جو نظام ہے، یا ایسٹ مینجمنٹ کا جو نظام ہے، وہ سب
निज़ाम जो है उनको ढालना होगा, वो आईटी के सिस्टम्स को, टेक्नोलॉजी को उसके इस्लामिक निज़ाम के तहत, तो उसमें भी काफ़ी सारा काम करना होगा। इसी तरह उसमें डेटा और रिपोर्टिंग के मामला भी आएंगे, क्या 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 चीज़ें उसमें जो है वो डेटा कलेक्शन होगी, उसकी एनालिसिस कैसे होगा, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, कहाँ होगी, क्यों होगी, ये सब चीज़ें जो है ये उसमें देखे जाने की ज़रूरत है। और ये सिस्टम्स को भी उसके यानी वो इस्लामिक फाइनेंस के तहत इसको लाना बहुत ज़रूरी है, उसको अडॉप्ट करना होगा। उसके बाद बारी आएगी जी आपकी कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में ये है कि सबसे पहले अवेयरनेस की जरूरत है। सबसे पहले लोगों में ये शऊर पैदा करने की जरूरत है कि हम असल में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ज्यादातर जो है तबका वो जज्बाती किस्म का वाक़ हुआ है। तो आमतौर पे जब बात आएगी इस्लामी निज़ाम की और इसकी उसकी, तो सब लोग जो है ना वो आमतौर पे खुशी का इजहार भी करेंगे और इश्तियाक का मुजाहरा भी करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उनका ये समझना कि हम असल में क्या बात कर रहे हैं और इससे उनकी जिंदगियों पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और किस तरह से ये तब्दीली, ये बड़ी तब्दीली जो है ये पूरी कौम के लिए और मुल्क के लिए बायस बनेगी कुरान हदीस और मुल्क के आइन और उस वजह जिसकी वजह से मुल्क बना था उसकी तरफ रजू की। तो ये अवेयरनेस जो है ये बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा भी लिया जा सकता है, सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे जो है वो हर टिकटॉकर यूट्यूबर अपनी अपनी हाँकता रहे। तो उससे बेहतर ये कि सोशल मीडिया पे किसी प्रोग्राम के तहत इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए और वो चीज़ जो यानी उसका इंतशार का बायस बन सकती है उसको इस मंसूबे के और ये इस पूरे अमल के हक में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें उसके अलावा फिर एजुकेशन में भी इसको लाया जाए, यानी सिलेबस में इसको शामिल करने की कोशिश की जाए कि भाई बच्चों को शुरू उससे जो है इब्तदाई यानी उनकी जो तालीम है उसमें उसको शामिल किया जाए, फिर आला तालीम में भी इसको शामिल किया जाए, जिससे लोगों के अंदर लिटरेसी पैदा हो कि भाई वो जब जब लोग उसमें यानी बड़े हों, एडल्ट उसमें आए जिंदगी में या अमली जिंदगी में कदम रखें, तो उनके पास ये इल्म मौजूद हो कि भाई उनको क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो उसमें सबके लिए सहूलत हो जाती है और वो जो है इससे पूरी मुल्क की कौम और कौम की तरक्की जो है वो यानी आसान हो जाती है। और उसके बाद सबसे आखिर में यानी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है कि भाई उनके वो जो डिपॉजिट हैं वो अब भी महफूज हैं, उनको अब भी वो जो है किसी बिजनेसमैन को अब भी वो जो वहां से यानी फाइनेंस मिलेगा बैंक से, या अगर किसी की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी तो उसका कवर अब भी उसके पास मौजूद है, अगर किसी के पास कौमी बचत के सर्टिफिकेट थे तो अब भी उसको उस पर वो जो है मुनाफा मिलेगा, वो हलाल भी होगा। वो ये सब चीजें जो है ये कॉन्फिडेंस ये बहुत जरूरी है लोगों का, ये यानी यकीन इस बात पे, सिस्टम पे यकीन कि वो जो है वो महफूज है, उनका पैसा महफूज है, सिस्टम महफूज है, इसमें उनके लिए कोई खतरा नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद जनाब आपकी बारी आती है सॉवरन फंडिंग की। ये मैं पहले भी 2-3 दफा गुजारिश कर चुका हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा कर्जे हैं, उन कर्जों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सूदी कर्जों की है, और अंदरूनी कर्जे भी हैं और ज्यादातर बैरूनी कर्जे हैं जो बड़े बड़े इदारों से लिए गए हैं। वो इदारे क्या इस बात पर आमादा होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस बुनियाद पर, किस शर्त पर, और फिर अगर वो हो जाएंगे तो फिर कैसे टेक्निकी लिहाज से उसको कैसे सारे को कन्वर्ट किया जाएगा इस्लामिक उसमें, उसमें कितना अरसा लगेगा, या आगे उसकी कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जो कर्ज इस वक्त मौजूद हैं इनके खत्म होने तक ये ऐसे ही रहेंगे और उसके बाद फिर आगे जो है वो जो नए कर्जा जो जारी होंगे वो इस्लामी बुनियादों पे होंगे। ये एक बहुत बड़ा अपने तौर पे एक मामला है जिसको हुकूमत को बहुत एहतियात के साथ और बड़ी उसके साथ यानी क्या कहना चाहिए, हिकमत के साथ इसको डील करना पड़ेगा। उसमें यानी मैं इस पर बहस नहीं करता हूँ कि भाई वो उनको आमादा किया जा सकता है इदारों को या नहीं, लेकिन बहरहाल इसमें वो जो है हुकूमत को तमाम वसाइल बुरुए कार लाने पड़ेंगे, और शायद इसमें उलमा की रहनुमाई भी दरकार होगी, इसलिए कि अगर ये इदारे फौरी तौर पर उनको यानी मौजूदा कर्जों को बदलने में, इस्लामी कर्जों में बदलने पर आमादा नहीं होते, तो फिर क्या 5 साल का या ज्यादा का अरसा जो है वो दिया जा सकता है या कुछ और किया जा सकता है, तो कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ फतवा की जरूरत भी पेश है। तो इसमें जो है अभी आजकल जो मौजूदा कर्ज हैं और जो यानी जो मुस्तकबिल के कर्ज हैं वो कैसे होंगे, तो ये सब कुछ इसमें जो है ये देखना पड़ेगा, ये एक अहम मामला।
اس کے بعد جو آپ کے جناب جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے اندر آپ کو بہت کچھ دیکھنا ہوگا، اور یہ ہر ادارے کا اپنا اپنا وہ ہوگا، یعنی ان کی ذمہ داری بھی ہوگی، لیکن ان کو یہ پوری کرنی ہوگی کہ ان کے جو موجودہ جو اثاثے اور جو لائبلٹیز ان کی ہیں وہ کیسے کنورٹ ہوں گی اس میں اسلامک میں، وہ ادارے جو اس وقت اسلامی نہیں ہیں وہ کیسے کنورٹ ہوں گے، ان میں ان کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا ہوگا، ان کے سسٹم میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ وہ سارے اپ ڈیٹ کرنے پڑیں گے، وہ سسٹم بدلنے پڑیں گے، اس لیے کہ جو سسٹم وہ جو ہے وہ سودی بنیاد پہ چل رہا ہے اس سسٹم میں، آئی ٹی سسٹم میں آپ اسلامک وہ جو ہے فائنانس وہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ وہ سسٹم اس کے لیے اڈاپٹیڈ نہیں ہے۔ تو آپ کو یا تو وہ سسٹم وہ جو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا، اڈاپٹ کرنا پڑے گا، یا آپ کو نیا سسٹم لانا پڑے گا جس کی وجہ سے اس میں بہت سا کام اور بہت سے اخراجات بھی شاید اس میں جو وہ شامل ہوں گے۔ اسی طرح رسک مینجمنٹ جو ہے وہ بہت مختلف ہو جائے گی، اس لیے کہ موجودہ وہ جو سودی نظام ہے جو زیادہ بڑی تعداد میں مروج ہے، اس میں رسک مینجمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر صرف کریڈٹ رسک پہ اس پہ فوکس ہوتا ہے، لیکن اسلامی نظام میں وہ جو ہے رسک مینجمنٹ وہ بالکل مختلف ہے، وہ رسک کی نوعیت مختلف ہے، مشارکہ یا مداربہ کی صورت میں آپ کو جو ہے وہ صرف کریڈٹ کا رسک نہیں ہے بلکہ اور بے شمار رسک جو ہیں وہ ساتھ آ جاتے ہیں اس کے، ان کو کیسے مینج کیا جائے گا اور ان کو کس طریقے سے وہ سب ان کو وہ نئی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی اپنے اندر، جس میں دوبارہ کیپیسٹی کی اور ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اسی طرح سے فائنینشیل اور شریعہ رپورٹنگ جو ہے ان کی وہ بھی بدل جائے گی، وہ جو فائنینشیل رپورٹنگ اس وقت ہے ان کی، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ نئی شامل کرنی پڑیں گی، کچھ شریعہ کمپلائنس کے بارے میں چیزیں شامل کرنی پڑیں گی، ان کی رپورٹنگ کیسے ہوگی، اس کے ٹیمپلیٹ کیا ہوں گے، اس کا پروسیس کیا ہوگا، اور وہ ریگولیٹر میں کس کے پاس جائے گی، اور اس پہ یعنی کسی خرابی کی صورت میں اس میں کیا ہوگا، آگے سے کیا ہوگا، یہ سب کچھ۔ اور اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں جس میں آپ کی ساری یعنی جو ریمیٹنسز ہیں، آپ کی جو ٹریڈ فائنانس ہے، آپ کی جو کراس بارڈر ٹرانزیکشنز ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کے بارے میں بھی آپ کو بہت کچھ سوچنا اور کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں جناب بات آتی ہے آپ کی جو جو ہمارے اسلامی فنڈز ہیں، جس میں حج فنڈز ان کا کیا ہو رہا ہے، کیسے ان کو آپٹیمائز کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کو بہتر طریقے سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو یعنی وصولی اور پھر اس کی جو یعنی ڈسٹریبیوشن وہ کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کے اوقاف جو ہیں ان میں کیا چل رہا ہے اس وقت، وہ جو اوقاف کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، مزید وقف جو ہے وہ کیسے قائم کیے جا سکتے ہیں، ان سے کیا فائدہ پبلک کے لیے، حکومت کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، اور جو وقف پہلے سے چل رہے ہیں ان کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں بھی یہ یعنی اس کا حصہ تو نہیں ہے، یعنی جو اس کو جو کورٹ کی رولنگ ہے، لیکن بہرحال جب یہ سارا نظام باقی کا وضع ہوگا تو اس میں میرا خیال ہے کہ آخر میں جا کے کچھ توجہ اس پہ بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر یہ وہ معاملات ہیں جو یعنی عموماً یہ دیکھنے میں نہیں آتے، جو عام طور پہ جس کے بارے میں سوچا نہیں جاتا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں خاص طور پہ زکوٰۃ اور اس کے علاوہ اوقاف، یہ کسی بھی معاشرے میں اور خاص طور پہ ایک اسلامی معاشرے میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور اسی طرح حج فنڈز جو ہیں، یہ پاکستان جیسا بڑا ملک جس میں بہت بڑی آبادی وہ حج پہ جانے کی متمنی ہے اور اس میں کوشش میں رہتی ہے پوری عمر، تو ان کے بہت سارے فنڈ جو ہیں وہ اکٹھے کر کے وہ یعنی ملک کی معیشت میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس سے ملک کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور وہ جو لوگ جو حج کی خواہش رکھتے ہیں ان کو بھی اس کا بہت سا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بہت سے ملک یہ کر رہے ہیں، ملائیشیا نے سب سے پہلے وہ تبوک حجی کے نام سے شروع کیا تھا، اس کے بعد ہماری سفارش پر وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈونیشیا کا ماسٹر پلان، اس میں وہ جو $7 بلین کا برابر جو فنڈ تھا وہ ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کے لیے ایک نیا ادارہ تشکیل دیا گیا ہماری سفارش پر، وہ حج فنڈ جو ہے اس وقت وہ میرا خیال ہے 10 بلین سے بھی اوپر جا چکا ہے، اور وہ جو وہ بہت سا کام کر رہا ہے جس کا فائدہ جو حج پہ جانے والے لوگ ہیں ان کو سبسڈی کی صورت میں مل رہا ہے۔ تو اسی طرح کا کام پاکستان میں بھی کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی آبادی انڈونیشیا کے خاصے قریب ہے، اور معیشت بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ترقی کر ہی جائے گی، تو اس پہ بھی کچھ کافی کام کی ضرورت ہے، اس کو دیکھا جانا چاہیے، لیکن بہرحال میں یہ واضح کر دیتا ہوں کہ یہ اس کا یعنی اس تبدیلی کے عمل کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جناب میری گزارشات ختم ہے، اب آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ بس ایک دفعہ یہ اعادہ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے عرض کیا ہے، یہ وہ جو مختلف قسم کے سابقہ تجربات اور ان کی یعنی کیا کہنا چاہیے
तजुर्बात की रोशनी में है, ये कोई यानी वो नहीं है ख्वाहिशात की फहरिस्त या कोई थ्योरी, ये प्रैक्टिकली ऐसे ही है। और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपसे जिनका जिक्र किया, ये अहमियत की कम या ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं इसमें, और इन सब के ऊपर काम किया जाना चाहिए, और ये सब जो है ये मनसूबाबंदी का हिस्सा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और मुफीद आपकी गुफ्तगू थी और ये प्रेजेंटेशन। ज़ाहिर है आईबीए के सेमिनार में भी हमने आपसे इस्तिफादा हासिल किया था, लेकिन वो 20 मिनट का वक्त था, और जो प्रेजेंटेशन आपकी है और जो आपका विजन है, इंसाइट्स हैं, प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस हैं, उसको तफसील से सुनने की ख्वाहिश जो है वो ये काफ़ी तवील अरसे से थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी हुई है। और इससे ना सिर्फ ये है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसी पब्लिकेशंस में, बल्कि बहुत सारे आइडियाज और जनरेट हुए हैं रिसर्चर्स के लिए आपकी गुफ्तगू से, जो हम अपने एकेडमिया के जो लिंकेजेस हैं, ख़ास तौर पे जो इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स हैं या पब्लिक पॉलिसी के डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे साथियों के पास अगर कुछ सवाल हैं तो हम पेश कर सकते हैं। अगर पहला, मैं एक बस नुक्ता आपसे ये जानना चाह रहा था कि जी इकोनॉमिक या इसके जो खिलाफ आर्गुमेंट्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है वो ये है कि पॉलिसी रेट के बगैर जो है वो मार्केट इंटरवेंशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। तो उसकी वजह से जो है वो जो मुकम्मल इस्लामाइजेशन है फाइनेंशियल सिस्टम की, वो शायद मुमकिन ना हो। तो उसके बारे में ये बिल्कुल एक लेमैन अप्रोच के तौर पे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जी कि बहुत सारे जो दूसरे सवाल हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं कि वो कान यहाँ से पकड़ा या वहां से पकड़ा, या दूसरे इतराजात हैं, वो तो बहुत अरसे से रिपीट हो रहे हैं, उसके जवाब भी मौजूद हैं। लेकिन ये कुछ नई चीज सुनने को मिली पिछले दिनों, तो मैंने कहा ये आपसे इसके ऊपर जो है वो गाइडेंस ली जाए। जी जी। जी, बहुत शुक्रिया। ये जो है पॉलिसी रेट, देखिए पॉलिसी रेट जो है इस वक्त वो यानी इंटरेस्ट रेट है। जब हम इंटरेस्ट को छोड़ जाएंगे तो उसकी जगह कुछ और आ जाएगा। पॉलिसी रेट फिर भी गवर्नमेंट का होगा और होना चाहिए, और वो पॉलिसी रेट जो वो जरूरी नहीं कि सूद पे हो, वो किसी और इंडेक्स को, किसी और चीज को बुनियाद बना के भी किया जा सकता है। तो वो पॉलिसी रेट जो है वो तय किया जा सकता है। पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है जो अपने निज़ाम को 100% इस्लामी उसमें निज़ाम में ढालेगा। ये तजुर्बा जो है ये सबसे पहले ईरान में हुआ था, और तकरीबन 40 साल से ये, या 35 साल से ये चल रहा है। यानी पाकिस्तान में 1980 की दिहाई में जब हुआ, उसके आसपास ही तकरीबन ईरान में भी हुआ ये वो इंकलाब के बाद, ठीक है। वो लोग उस पर पूरे तरीके से कारबंद यानी कारबंद हैं, और वो उसको ठीक तरीके से चला रहे हैं। ये ठीक है कि उनको सैंक्शंस का सामना है, वो उसकी दीगर सियासी वजूहत हैं जिनकी तफसील में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन इसकी एक मिसाल मौजूद है। वहाँ पे स्टेट बैंक भी है, सेंट्रल बैंक है, हुकूमत भी है, तमाम काम हो रहे हैं वहाँ पे, जिंदगी चल रही है इसी तरह से। और वो वहाँ पे सूद का कोई दखल नहीं है। तो वो एक पॉलिसी रेट उनका है जो सूद पे नहीं बल्कि किसी और चीज पे है, और वो मुख्तलिफ चीजें उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, मुख्तलिफ तरह की उसके फाउंडेशन जो है वो हो सकती हैं। उसके लिए एक इंडेक्स तैयार किया जा सकता है, उसके लिए एक कोई और बुनियाद उसकी बनाई जा सकती है। ये हो रहा है। इसी तरह का एक तजुर्बा सूडान में भी हो चुका है। वो भी पूरा मुल्क जो है वो इस्लामी निज़ाम में बदल गया था, और वो भी उसको कामयाबी से चलाते रहे हैं। उनको भी सैंक्शंस का सामना रहा है और ये सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद ये मुल्क जो है ये चल रहे हैं। तो पाकिस्तान इस लिहाज से तीसरा मुल्क होगा कि अगर हम ये करेंगे तो। और इसके लिए मुझे जाती तौर पर बिल्कुल किसी किस्म की कोई फिक्र इसलिए नहीं है पॉलिसी रेट की, कि पॉलिसी रेट जो है वो जो भी गवर्नमेंट जारी करेगी जो रेट, वो पॉलिसी रेट होगा, ठीक है। अब वो रेट कहाँ से आ रहा है, वो क्या सूद से आ रहा है, या वो जो किसी और चीज को बुनियाद बना के जारी किया जा रहा है, वो रेट जो वो बन सकता है। और इसमें आयोफी में जिस तस्करा आपने किया उनका, उमर अंसारी साहब का, तो मोहन सारी। वो आयोफी के सेक्रेटरी जनरल हैं, और मेरा भी ताल्लुक आयोफी से है। तो हम लोग इस पे पहले पे ही काम कर रहे हैं। हम पॉलिसी रेट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं बैंकों का जो इंटर बैंक रेट है उसके ऊपर। तो उसमें बहुत सा काम, बहुत सी रिसर्च हो चुकी है और हो रही है, और इस पे बहुत से वो जो है वो यानी मकाले वो लिखे जा चुके हैं इस वक्त तक, और इसके वो जो है मुतबादल वो मौजूद हैं, और मजीद नए मुतबादल जो वो तलाश किए जा रहे हैं और वो वजूद में आ रहे हैं। तो अगर वो जो इंटर बैंक रेट हो सकता है गैर सूदी, तो यकीनी तौर पे पॉलिसी रेट भी हो सकता है गैर सूदी बुनियाद पे।
اس میں کوئی ایسی بڑی مشکل نہیں ہے. ہاں کام کرنا پڑے گا تھوڑا سا. یہ نہیں ہے کہ یوں چٹکی بجائیں گے تو جناب وہ جو ہے وہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ سود سے بدل کے جو ہے وہ غیر سودی ہو جائے گا. اس پہ کام کرنا پڑے گا, اس پہ مغز لڑانا پڑے گا, اس پہ کچھ وسائل جو ہے وہ خرچ کرنے پڑے گا, لیکن اس کا حل نکل آئے گا. یہ بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس میں یعنی اس چیز کو پورے عمل کو روک کے رکھ دے, ایسا نہیں. جی بہت شکریہ. میرا اگلا سوال بیسیکلی یہی تھا کہ جو انٹر بینک ریٹ ہے وہی جی ابھی تک بینچ مارک یہاں ہے اور دنیا بھر میں بھی شاید ایسا ہی ہو. اس پہ جی کام جی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ویسے جو جس طرح مشارکہ سے آپ کوئی چیز لیں تو اس میں بھی یعنی اصل یونٹ کی واپسی کے ساتھ جو کرایہ یعنی رینٹ کی مد میں قسطیں لی جاتی ہیں تو وہ بھی کائبور یا لائبور +3 یا +4 اس پہ چل جی رہا جی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اعتراض جو ہے وہ عام جو کنزیومرز ہیں ان کی طرف سے آتا ہے کہ یہ تو ایکچولی وہی چیز ہے جو کنونشنل بینکس چارج کرتے ہیں. ذرا جو اسلامک بینکس میں تو کچھ فائدے الگ بھی ہیں, لیکن یہ کہ جو ڈاکومنٹیشن سائن کروائی جاتی ہے انکلوڈنگ مارٹگیج کورٹ میں جا کے, وہ تو یعنی اس کی اپنی حرمت بھی ہے, لیکن یعنی وہ ڈاکومنٹیشن بھی تقریباً وہی ہوتی ہے جو کنونشنل بینکس کی ہوتی ہے. تو اس سے کنفیوژن جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے. جی جی. جی یہ ایک یہ آپ جس معاملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ مسئلہ تقریباً پوری دنیا میں موجود ہے, اور اکثریت جو ہے بینکوں کی وہ یعنی وہ لائبور کائبور یا جو بھی یعنی وہ ریٹ ہے ان کا یعنی بینچ مارک ریٹ وہ اسی سے رجوع کرتے ہیں. اگرچہ اس کے بارے میں مکمل یعنی رہنمائی موجود ہے ان کی علماء کی کہ وہ ریٹ کو کیلکولیشن کے لیے استعمال کرنے سے وہ سود نہیں ہو جاتا. وہ تو یعنی جو آپ کا ایگریمنٹ ہے آپ دو پارٹیوں کے درمیان, اصل وہ جو ہے رول تو اس کا ہے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ وہ سود ہے یا نہیں ہے. تو وہ صرف کیلکولیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے, آسان یہی ہے کہ اس کا استعمال بھی نہ کیا جائے تاکہ یہ ابہام بھی وہ جو ہے یہ دور رہے, اور اس کی وجہ سے یعنی لوگوں کو بلا وجہ کی یعنی پریشانی یا بلا وجہ کی ان کو بے اطمینانی نہ محسوس ہو. تو اب اس سلسلے میں کافی کام ہو رہا ہے, اور ایسے چند ادارے ہمارے دیکھنے میں آئے ہیں مختلف ملکوں میں دنیا کے جو اپنے طور پہ آزادانہ جو ہے وہ یعنی دوسرے بینچ مارک استعمال کر رہے ہیں. ایک مثال میں آپ کو اس کی دیتا ہوں کہ فرانس میں کافی کام مجھے کرنے کا موقع ملا اسلامک فائنانس کے سلسلے میں. تو وہاں پہ یہ اسی کا مسئلہ تھا یعنی یہ بینچ مارک ریٹ کا. تو اس کے لیے ہم ایک اجارہ, بہت بڑا اجارہ کانٹریکٹ تھا, اس پہ ہم کام کر رہے تھے. تو اس کے لیے آخر جو ہے فیصلہ یہ ہوا کہ بینک اس میں یعنی جو انٹر بینک ریٹ ہے یا جو بھی فرانس میں اس وقت جو یعنی وہ تھا یعنی ریٹ بینچ مارک ریٹ, اس کو استعمال کرنے کی بجائے وہاں پہ ایک سرکاری انڈیکس جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے فرانس میں, نیو کنسٹرکشن انڈیکس. ٹھیک ہے کہ آپ اگر یہ پراپرٹی اگر نئی کنسٹرکٹ ہوگی تو وہ کتنے کی ہوگی, اس طرح سے اس کا ایک سسٹم ہے. وہ جو ہے وہ سرکاری یعنی بینچ مارک ریٹ ہے, بینچ مارک ہے, انڈیکس ہے جو ماہانہ ایشو ہوتا ہے. تو اس بینک نے اس کو قبول کر لیا, حالانکہ وہ فرینچ بینک تھا, گورا سیکولر بینک. اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ وہ اس ابہام سے بچنے کے لیے وہ یعنی جو انٹر بینک ریٹ کی بجائے وہ اس کو استعمال کریں گے, اس انڈیکس کو, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اجارہ کی جو کرائے کا تعین ہوگا وہ اس کی بنیاد پہ ہوگا. تو اس کو علماء نے جو وہاں پہ شریعہ بورڈ پہ جو لوگ تھے انہوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ بہت پسند کیا, بلکہ انہوں نے اس کو مثال بھی بنایا بعد میں کئی دوسری جگہوں پر کہ بھی دیکھیں یہ فرانس میں ایک ایسا کام ہوا ہے, آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی انڈیکس ہو اس وقت, لیکن ایسی چیزیں وہ جو ہیں وہ یعنی بنائی جا سکتی ہیں, ایسی چیزیں جو ہیں وہ تیار کی جا سکتی ہیں جو آپ کو یہ یعنی مطلوبہ آپ کے نتائج کو دے سکیں. جی. اچھا, اس میں آپ نے آخری جو آپ کا موضوع تھا اسلامک سوشل فائنانس سے متعلق, جی اور اس میں ظاہر ملیشیا انڈونیشیا میں بہت کام ہوا. IPS کو موقع ملا پچھلے سال, ہم نے ایک اسٹڈی اپنی مکمل کی ہے سوشل پروٹیکشن کے لیے اسلامک سوشل فائنانس کے ٹولز کے اوپر. تو اس میں بھی ہمارے ساتھی ملیشیا بھی گئے, ترکی بھی گئے. تو یہ چیلنج جو بہت بڑا سامنے آتا ہے, خود جو یعنی علماء ہیں, کلرجی آپ نے جس طرح کہا کہ وہاں جو چیزیں ہو گئی ہیں ڈیولپ, اور حالانکہ AOP جو ہے وہ پاکستانی ہی لیڈ کر رہے ہیں, مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے اس کو چیئر کر رہے ہیں, جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, لیکن وہ AOP کا جو اشتہاد ہے وہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہونا پاکستان میں اس وقت کئی سالوں تک جو ان کے اسٹینڈرڈز ہیں گورننس کے وہ مشکل لگ رہا ہے. اور جو انڈونیشیا ملیشیا میں کیش وقف کا تصور دیا انہوں نے, اور خود زکوٰۃ کے استعمال سے جو ہے وہ وقت کریٹ کر کے وہ اپرچونٹیز پیدا کر رہے ہیں,
تو جی یہ یعنی اکیڈیمیا کا رول اور جو علماء کا رول ہمارے پاس ہے اس کو یعنی تھوڑا سا فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے یا کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے جو خود اسلامک فائنینشیل انڈسٹری ہے اس نے میری کل بھی یعنی ہم نے کوئی پچھلے ہفتے بات کی ہے احمد علی صدیقی سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اپنے سی ایس آر بجٹ سے یا جو اویئرنیس اور ایجوکیشن کے لیے جو ایفرٹس ہیں وہ اس میں کوئی کمی ہے, اس کو زیادہ ایکسیلریٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، میں وہ تو آپ نے میری دفتی رگ پہ ہاتھ رکھ دی ہے. میرے خیال میں اس کی بہت کمی ہے، اور پاکستان کے جو بینک ہیں، اسلامک بینک اور دیگر ادارے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہمیں اس میں بہت خوشی ہے. لیکن ابھی بہت سا کام جو ہے وہ باقی ہے. تو اس میں یہ چیز بالکل پورے طریقے سے میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ جو ان کا سی ایس آر بجٹ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ ان چیزوں پہ خرچ کیا جانا چاہیے. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ لوگوں کے اندر، عام جو پبلک ہے، عوام الناس، ان کے ذہنوں میں یہ جو ابہام بیٹھ گیا ہے کہ بھئی یہ وہی چیز ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ دیکھیں، آپ مشارکہ کا نام لیتے ہیں لیکن وہ چیز وہی ہے، وہ کارے جا رہا لیکن وہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا، کیلکولیٹ بھی اس کو کئی بور پہ کر رہے ہیں یہ وہ. تو اس کے بارے میں یہ ابہام دور کرنا یہ بینکوں ہی کا کام ہے. یہ یعنی اس کے لیے کوئی علماء نہیں آئیں گے میدان میں، اس کے لیے نہ حکومت آئے گی میدان میں. جب یہ جو ہے بینک وہ اپنے یعنی پروڈکٹ وہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، وہ اس سے پیسے کما رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ کچھ خرچ کریں اور لوگوں کی اویئرنیس اور لوگوں کی ایجوکیشن کے اوپر کچھ محنت کریں. اس کے اوپر صرف یعنی پیسوں کے خرچ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کچھ توجہ، کچھ فکر، کچھ اس کی ضرورت ہے. یعنی کیا کہنا چاہیے، کچھ کریٹیوٹی کی، کہ کیسے لوگوں کے اندر جو ہے یہ رجحان پیدا کیا جائے کہ وہ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھنا شروع کریں. اسی طرح سے جو سوشل فائنانس ہے، اس میں بالکل آپ کا کہنا بجا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اس کی گنجائش موجود ہے، یعنی جس کو انوویشن کہا جاتا ہے، کہ اس میں یعنی کیش ورک اور اس طرح کی چیزیں جو وہ آ سکتی ہیں. اور عام طور پہ اس میں مزاحمت جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ناوقفیت کی بنیاد پہ، چونکہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ جو ہے وہ ذرا سی بات پہ جو ہے نا وہ یعنی وہ یہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، یا یہ ایک رائے بنا لیتے ہیں کہ جناب وہ یعنی یہ تو یہ غیر اسلامی ہے، یہ غیر شرعی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس میں یعنی اس کی ضرورت ہے کہ ایسے پروگرام بنائے جائیں کہ جو متعلقہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو معاشرے کے اوپر کچھ اثر رکھتے ہیں، اور وہ اس سے میری مراد کوئی ایکٹروں یا سنگروں وغیرہ کی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ جن کی طرف لوگ علم کے حصول کے لیے دیکھتے ہیں، جن کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں. ان لوگوں کو اس بات کی تعلیم اور اس بات کی تربیت دی جائے اور ان کو یہ مواقع فراہم کی جائیں کہ وہ ان ملکوں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا انٹریکٹ کریں جہاں پہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، کہ آخر وہ علماء جو ہیں وہ بھی اسی دین سے کام لے رہے ہیں، اسی دین پہ چل رہے ہیں. تو ان کی کوئی نہ کوئی وہ جو ہے اس کی کوئی نس ہوگی، اس کی جو انہوں نے یعنی کیش وقف کا جو فتویٰ دیا، اس کی کوئی نس ہوگی، اس کی کوئی ان کی وجوہات ہوں گی، اس کی کوئی ان کی کوئی وضاحت ہوگی، کوئی توضیح ہوگی اس کی. تو وہ اس سے اگر یہ لوگ استفادہ کر سکیں، اگر وہاں جانا ممکن ہو تو جائیں، ان کو یہاں لانا ہو تو یہاں لائیں. آج کل زوم ٹیکنالوجی ہر چیز کا دور ہے، وہ جو ہے آپس میں بہت سا انٹریکشن ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے اس کو کسی مربوط نظام کے تحت، اصل میں مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ کوئی بھی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، اور اس میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سے مواقع وہ ضائع ہو رہے ہیں. اور اگر دیکھیں، ابھی اس وقت پاکستان میں 8-10 اسلامک بینک ہیں. اگر یہ سب مل کے ایک اپنا ایک کنسورشیم بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کنسورشیم میں یہ سب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم اتنے اتنے وسائل اس میں جو ہم ڈالیں گے، چلیں بینک کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، وہ ایسے طے کر لیتے ہیں کہ بھی ہم اپنے اپنے حجم کے مطابق، ہم اپنی جو ہماری صلاحیت ہے اس کے مطابق ہم اس میں اتنا فنڈ جو وہ ڈالتے ہیں. اور یہ فنڈ جو ہے یہ استعمال ہوگا کسی ایک بینک کی یا اس کی پروڈکٹ کی یا اس کے برانڈ کی پروموشن کے لیے استعمال نہیں ہوگا. یہ استعمال ہوگا پبلک کی ایجوکیشن کے لیے. یہ استعمال ہوگا یہ جو ہمارا سب کا جو یعنی باہمی مسئلہ ہے کہ بھئی یہ لوگ ہمیں شکی بنیاد شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ ہم پہ یقین پورے طریقے سے نہیں رکھتے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو کس طریقے سے ان معاملات کو جو وہ ٹھیک کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ سوشل فائنانس وغیرہ اس میں جو کیسے کیپیسٹی پیدا کی جائے. تو وہ اگر اس طرح کا بجٹ بنا لیتے ہیں اور اب وہ اس کو وہ یعنی ایک کمیٹی بنا کے اس کو وہ بجٹ دے دیتے ہیں جو پوری یعنی ان کی نمائندگی ان بینکوں کی، اس کے مطابق جو ہے سائز کے مطابق اس میں کچھ بجٹ ڈال دیں، اور پھر وہ کمیٹی اس بجٹ کو استعمال کرے، لیکن اس کو انوویٹو طریقے سے اور وہ جو ہے پروفیشنل طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے، کیپیسٹی بلڈنگ میں، اس کو اویئرنیس میں، ایجوکیشن میں. تو سب بینکوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ان کو مل بیٹھنے کی اور مل کے چلنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو عام طور پہ اس کو دیکھنے میں نہیں آتا. تو یعنی جہاں پہ ایسا ہوا، ملیشیا میں ایسا
कुछ लोगों ने किया, इंडोनेशिया में भी कुछ ने किया, उससे बहुत फायदा हुआ है। इसी तरह से वो जो है केनिया में, हमने केनिया की हुकूमत के लिए काम किया 2 साल के लिए। उनका हमने वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस था गवर्नमेंट ऑफ केनिया, वो हमने कायम किया, चलाया इस्लामिक फाइनेंस के लिए। तो उसमें भी ये था कि पूरे जो थे इदारे उनको लाया गया, एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया गया, और वहां से फिर जो है वो अवेयरनेस और एजुकेशन की कैंपेन चलाई गई, जिसमें मैं शामिल रहा हूँ। केनिया के वो नेशनल टीवी पे मैं खुद प्रोग्राम करता रहा हूँ, और ये इस किस्म की चीजें, वो छोटे छोटे वीडियो, एजुकेशनल वीडियो 5-5 मिनट के बना के वो जो है वो डिफ्यूज किए गए, वो नेशनल टीवी पे भी चले, वो सोशल मीडिया पे भी चले। तो इस तरह से कई चीजें जो है वो की जा सकती हैं। चले वो तो गवर्नमेंट वो था, यानी गवर्नमेंट का प्रमोशन था, लेकिन आप यानी वो प्राइवेट इदारे भी मिलकर ये कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी उसकी जरूरत है, यानी कोऑपरेशन की आपस में। बहुत शुक्रिया। और आखिरी सवाल बस ये है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट का पिछले साल जो फैसला आया, और फिर 5 साल का रोड मैप भी जो है वो एक तरह से हुकूमत से मांगा गया, लेकिन ज़ाहिर है जिस पिछले 2 फैसलों के साथ हुआ 93 और 99 के, तो उसके बाद फिर कुछ बैंक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच में जो है वो अपील में गए हैं। तो आपके ख्याल में कोई अब एतराज ऐसा है जिसके ऊपर जो है वो एकेडेमिया को या थिंक टैंक्स में मजीद कुछ डिस्कशन की जरूरत है, या वही यानी जो इम्प्रेशन हमारा है वो ये है कि कोई नया एतराज और कोई ज्यादा वैलिड एतराज नहीं है, सिर्फ ये कि उसको मजीद लिटिगेशन में उलझाने के लिए एक चीज कर दी गई है और उससे मजीद वक्त मांग लिया गया है। तो आप क्या अगर इस हवाले से कोई यानी कमेंट हो तो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। जी, मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक, तो वो जो है अपील वो वापस ले ली गई है। वो स्टेट बैंक की सरकर्दगी में, सरबराही में, महफिल में 2 या 3 बैंकों ने वो की थी। लेकिन उसके बाद ये जो साबका हुकूमत आई, वजीर खजाना की हिदायत पे या दरख्वास्त पे, वो वापस ले ली गई अपील। तो मेरे ख्याल में अब ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी मालूमात जरूरी नहीं कि नहीं, आपको जो एक हो। बैंक्स थे उनकी अपील वापस ले ली गई है, लेकिन जो निजी बैंक्स हैं कुछ, उनकी अभी भी अपील है जेर समाअत, इसकी अच्छा, हियरिंग। अच्छा, जी जी। अच्छा, जी, जी, जी। तो वो ये है कि मेरे ख्याल में तो इसमें सिरे से किसी किस्म का कोई एतराज ना पहले बनता था, ना अब बनता है, ना कभी आइंदा बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसको उलझाने और वो जो है जो वो यानी वक्त हासिल करने का भी एक बहाना है। और इस दौरान में कोशिश ये हमेशा होती है लोगों की कि भाई इस दौरान में देखें, हम हुकूमत बदल जाए, शायद वो अदलिया बदल जाए, शायद ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ और ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, हम इससे बच जाए, इसकी जरूरत ना आए, इसका मौका ना आए। बस इतनी सी बात है मेरे ख्याल में इसमें, यानी कोई सब्सटेंस नहीं है इस बात में, कतन कोई सब्सटेंस नहीं है। और अगर वो जो है अदलिया इसके बारे में सीरियस है, तो उनको भी वो पिछली रूलिंग जो है वो 1999 में थी, अब जो है वो 2022 में आई। तो 13 साल उनको इस पे जो है समाअत की जरूरत नहीं है। अगर वो कोई एतराजात हैं भी, तो वो यानी 2-4 उसमें समाअतों में वो इसको खत्म कर सकते हैं और दोबारा रूलिंग ला सकते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मसला वही रहेगा कि अगर चौथी रूलिंग आएगी, तो फिर अगर एक शख्स ने भी जाके, किसी एक बंदे ने भी, एक आदमी ने भी, एक वो जो इंडिविजुअल ने भी जाके कर दिया इतराज, तो मसला फिर वहीं खड़ा रहेगा, और ऐसा इंडिविजुअल जरूर निकलता रहेगा, कोई ना कोई एक ना एक। बस ये सिस्टम की है बदकिस्मती हमारी, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है दुनिया जो है वो दारुल अमल है, मुस्तकिल ये जी, जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। जी, जी, तो जी। मैं बस आपसे एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया के साथ जो है वो अब इजाज़त लूंगा। बहुत मुफीद गुफ्तगू रही, और इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर जो है वो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा मवाद। और उम्मीद है कि आइंदा भी हम आपकी मौजूदगी और जो भी कंट्रीब्यूशन है उससे मुस्तफीद होते रहेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया जी, मैं मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।